جی ہماری حسن علی صاحب بات ہوئی تھی، ہمارے ایک قادیانی ہیں بھائی، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے، تو پھر کچھ تجاویز ہماری ہو گئی تھیں ہم، ازمیر صاحب سے بھی، تو صرف وہ اب یہاں تشریف لے آ چکے ہیں میرا خیال ہے، تو باتیں جو مین مین تھی وہ ہماری ہو چکی ہیں، جو حسب روایت ہوتی ہیں، بس ان کو ابھی لیتے ہیں ہم، تو پھر بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں قادیانی جو ہے نا ان کو لے کے آتے ہیں، ایک منٹ میں ان کو لے کر، کیا نام ہے ان کا، یوزر نیم کیا ہے؟ خاک سار کے نام سے ہوگا۔ ایک منٹ قدر بھائی، میں نے آپ کو ہٹا دیا، آپ معاف کی، آپ برا نہ مانیے۔ یہ مسٹر خاکسار، جی جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ تھوڑا سا عظیم صاحب اپنا کیمرہ اوپر تھوڑی سپیس زیادہ، تھوڑا نیچے کیجیے۔ یہ لیپ ٹاپ ہے یار، مجھے اتنا ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا، لیکن میری اس کو تصویر بینڈ واضح کریں، آ اس رہی کو ہے کچھ آپ کو؟ بینڈ کریں صحیح ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بینڈ کریں نا۔ اس کے سر کو نیچے لائیں، اس کے اسکرین کو کچھ آگے کریں، نہیں، یہ نیچے کی طرف۔ لیپ ٹاپ ہاں، ہے، اس کو میں یعنی کہ نیچے کروں گا تو یہ کچھ نہیں ہوگا، پھول، ہاں ہاں، کچھ مزید، کچھ مزید، چلیں کوئی بات نہیں۔ او سن گلاسز تو ہٹائے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، روپوش ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ جی جی، کریں پہچاننے اپنا سے بات کریں، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو پہچان نہ پائے؟ کچھ اس طرح سمجھ لیں معاملہ، لیکن میری آواز، میری آئیڈینٹی اپنا چھپانے کے لیے جو آپ تصویر ہے یہ واضح ہے۔ ہاں جی جی جناب۔ جی، رانا جی صاحب۔ حسن علی صاحب، عظیم بٹ صاحب کا تعلق جرمنی سے ہے، ویسے تو پاکستان سے ہی ہیں، آج کل جرمنی ہوتے ہیں، تو میسج انہوں نے دیا تھا، پھر ہم نے بھی بات کی، تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں کہ 10 منٹ پہلے جس طرح تمہیدن بات ہوتی ہے، بعد میں 5 منٹ 7 منٹ جو بھی آپ راؤنڈ شروع کریں گے، اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے کس ریبٹل بات پہ، شروع ہو کس جائیں گے، اور موضوع، کس مسئلے پہ بات کرنا؟ یہ یہی سر جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو دیکھیں عظیم بٹ ہم صاحب کا جو قادیانیوں مکتب کو، دیکھ ہمارے نزدیک قادیانی ایک سب سیٹ ہے، ایک سب سیکٹ ہیں جماعت عمریہ کے، یہ ان کے آف جی شوٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انہی کے مذہب سے، مرزا غلام احمد قادیانی ایک مولوی تھے، احناف میں سے تھے، انہی کی کتابوں کو یہ حجت سمجھتے ہیں، یہ شیعوں کی کتابوں کو حجت نہیں سمجھتے، اور ہم، اگر یہ ہم سے یہ مانگتے ہیں کہ ہم ختم نبوت اہل جماعت عمریہ اہل سنت کے کتب سے ثابت کریں، تو یہ ہم ثابت نہیں کر سکتے بھائی، اہل سنت کے کتب کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بڑے اختلافی مسائل ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی باری تو بعد میں آتی ہے نا، اگر ان کا مذہب سرے ہی سے باطل ہے، ابو بکر عمر عثمان سرے ہی سے دین سے خارج ہیں، یعنی بخاری مسلم یہ سب باطل ہیں، تو یہ تو ان کتابوں کی باری نہیں آتی نا کہ ان کتابوں میں ختم نبوت کے متعلق کیا کہنا، ہم ان کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک اگر یہ اس مسئلے اس بات کو مانتے ہوئے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ان کو ہم ایک سب سیکٹ مانتے ہیں، ایک آف شوٹ مانتے ہیں، ان کو ایک شاخہ مانتے جی ہیں، جیسے ان کے ہاں بہت سارے فرقے ہیں، انہی میں سے ایک فرقہ ہے، البتہ ان کی بدعت کچھ زیادہ ہے، جو دین سے بھی خارج ہو چکے ہیں، یہ ہمارے نزدیک ان کا مسئلہ کفر ہے، لیکن یہ انہی کے مذہب کو یہ حجت مانتے ہیں، تو اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ان کی کتب سے ختم نبوت ثابت کریں، تو نہیں، ہم ان کے کتب کو نہ حجت مانتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ عہدہ ہے کہ ہم ان کی کتب سے دین لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جواب دے دیں بھائی کہ ان کا جی کیا پوزیشن ہے۔ جی جی جی، رانا حسن علی صاحب، صاحب، اب عظیم بٹ صاحب کو قرآن مجید سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، باقی عظیم بٹ صاحب آپ خود بتائیے۔ ہاں جی، دیکھیں ان کو علم ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 44 سے لے کے 48 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ تو میں نے اللہ کے حضور جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں نے عقائد اس لیے بنائے تھے کیونکہ تاریخ کتب میں یہ چیزیں آ گئی تھیں، میں نے اس لیے کہنا ہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قرآن میں، تو ہوں، جب قرآن میں حکم اگر یہ دے دیتے ہیں کہ کہاں پہ حکم ہے، تو جماعت احمدیہ ویسے ہی فارغ ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ملتا حکم تو پھر یہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت نہیں ٹھیک ہے فیصلہ کرنا ہے کہ کون درست ہے کون غلط ہے، مجھے اور باتیں چاہیے ہی نہیں۔ قرآن کی حجت دیکھیں قرآن نے بیان کی، اور کسی مفسر، کسی محدث، کسی عالم کی حجت نہیں ہے۔ قرآن سے مجھے بتا دیں، ہم اگر 10 منٹ مجھے دیتے دیکھیں ہیں یہ آپ تو میں کسی شروع کرتا ہوں اپنی مسلمان بات۔ فرقے کا عقیدہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم صرف قرآن سے بتائیں نا، ہم صرف قرآن کی نہ ہم مانتے ہیں نہ اہل سنت مانتے ہیں، صرف قرآن، یہ صرف قرآن کا جو آپ کا نعرہ ہے نا، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ جو کافر ہوگا وہی کہے گا کہ صرف قرآن ہمیں دلیل دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے تھے، کوئی پرچون والے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسجی غلط بولتے تھے
کہ صرف ہم وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون تھے کہ ہم صرف قرآن سے دیکھیں، یہ شیعوں کا موقف نہیں ہے، نہ اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم صرف قرآن سے بات کریں. اگر دیکھیں ہمارے نزدیک آپ کا فرقہ باطل ہے، احمدی باطل ہے، اس کے دلائل واضح میں سے یہی ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. بخاری مسلم جھوٹ کی کتاب ہے، فیک کتاب ہے. طے ہو چکی تھی، اجازت دیں. نبوت موضوع طے تھا. دیکھیں بھائی اچھی صاحب، بات نہیں ہے، آپ عالم بندے ہیں، آپ کو پتا ہے جب ایک بات طے ہوئی ہو اس بات کے تحت میں آیا ہوں بات کرنے کے لیے، جو موضوع طے تھا، ٹھیک ہے نا، اس موضوع پر آپ بات کریں. اگر نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی کہہ دیتے اپنے بندوں کو، بھئی میں نہیں کرنی ان سے بات. یہ تو نہیں ہو سکتا میں تیاری کروں، میں ٹائم نکالوں اور بعد میں آ کے آپ بات ہی نہ کریں. بات یہ ہے کہ اللہ کس سے تعالیٰ طے کا کیا آپ حکم نے؟ ہے کہ جو اللہ کا تعالیٰ کا آپ کو. ہاں جی آپ نے کس سے طے کیا؟ 10 منٹ میرے ہیں. اور یہ تو یہ غضنفر بھائی بتا ہاں جی. رہے تھے کہ آپ ادھر شرائط و موضوع طے کرنے کے لیے آئے. مجھے تو یہ بتایا گیا ابھی. نہیں وہ طے ہو چکے ہیں سب کچھ. کس کے ساتھ طے ہو چکے غضنفر بھائی؟ ہاں جی. حسن علی صاحب کی بات یہی ہوئی تھی کہ وہ استدلال اپنا جو بھی ان کا دعویٰ ہے وہ پیش کریں گے، تو باقی باتیں ہماری تو سیٹل ڈاؤن نہیں ہے. جس طرح ان کا موقف عام طور پہ جس طرح ہمارے قادیانی لوگ کرتے ہیں چیزیں ان کی، تو ایک نارملی اسی طرح سے اگر آپ کہیں تو ہم شروع کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں. دیکھیں اگر ان کا ادعا یہ ہے کہ بھائی ہم صرف قرآن سے استدلال کریں، ہمارا یہ موقف نہیں ہے. ہم شیعوں کا یہ موقف، ہم صرف خود اور نہ اہل سنت کا یہ موقف، نہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے، صرف قرآن. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا استدلال ہی بات ہے. آپ کو ہم ایک سب سیکٹ سمجھتے ہیں جماعت عمریہ کے. اگر جماعت عمریہ میں کوئی شخص ادعا کرتا ہے کہ ختم نبوت بات، تو اس میں کون سی تعجب کی کون سی بات ہے؟ ان کے پاس دلائل کون سے ہیں بھائی؟ اگر آپ، کیونکہ آپ کا مذہب جو ہے نا اساس ہی سے باطل ہے بھائی. سنا ہے نا بٹ صاحب، اگر ابو بکر عمر سرے ہی سے خلفاء آپ کے محدثین جن سے آپ لوگ ابو حنیفہ یہ سب لوگ باطل کے راستے پہ تھے، تو آپ تو انہی کا آف شوٹ ہے نا، آپ انہی سے آپ لوگوں نے دین لیا ہوا نا. آپ کون سے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کا بطلان یہ تو اظہر من الشمس ہے، کیونکہ آپ پیچھے ہی سے سر رشتے سے باطل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ختم نبوت، میں نے شروع سے آپ کو کہہ دیا ختم نبوت جماعت عمریہ کے کتب سے شامل ثابت کریں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ اساسی سے باطل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں شیعہ کتب سے مانتے ہیں، اس کتب کو مانتے ہیں، تو بسم اللہ آئیے ہم بات کرتے ہیں نا. جی اگر صرف قرآن کہتے ہو تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ ہم صرف قرآن سے دین ثابت کرتے ہیں. ہاں جی میں بتاتا ہوں. قرآن کامل کتاب ہے، کامل اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت اتری ہے. اس نے تمام ضروری چیزوں کا احاطہ کر دیا ہے. ہر عقیدے کی جڑ قرآن میں ہونا لازمی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو چلو وہ اگر کافر یہ ہے بھائی غلام ظالم احمد ہے، قادیانی کا فاسق ہے. دکھاؤ نبوت، دکھاؤ میں اس قرآن میں دکھاؤ. اب دیکھیں ابھی مجھے بات تو ابھی آپ نے بولا نا قرآن میں صرف قرآن سے استدلال کرنا. چل غلام احمد قادیانی کو دکھاؤ. کرتا ہوں میں کرتا ہوں نا، میں یہاں پہ ہوں، میں جا نہیں رہا، میں کرتا ہوں بات. میں نے ایک بات رکھی تھی کہ اگر ایک آیت مل جاتی ہے تو ہم باطل ہو جاتے ہیں آپ کے عقیدے کی. اگر قرآن سے ایک بھی آیت نہیں ملتی تو پھر آپ باطل ہو جاتے ہیں. تو اتنی لمبی تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بات شروع کریں، ایک آیت بتا دیں. نہیں یہ بات آپ کی غلط ہے. آپ ہماری بات کو آپ ہماری بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو کئی دفعہ دہرایا اور آج آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ کا مذہب بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ آف شوٹ ہیں ابو بکر عمر کی. سمجھ رہے نا، آپ ایک سب سیکٹ ہیں جماعت عمریہ کی، اہل سنت کی. آپ صرف دعوے اگر وہ باطل ہے تو آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ابھی ثابت ہو جاتا ہے. ہاں جی ابھی ثابت ہو جاتا ہے، جب ہم ختم نبوت بات کریں گے تو ثابت ہو جائے گا. دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے کہہ دیا بھائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ختم نبوت پہ ہم بات کریں، ہم آپ کی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے. اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، شیعہ صرف قرآن سے استدلال نہیں کرتے، قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے. اگر آپ نے خود کہا ابھی کوئی چیز اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے بھائی. تو آپ غلام احمد قادیانی کا نبوت ہمیں دکھاؤ قرآن سے. ایسا کوئی نبی ہے بالکل غلام احمد قادیانی کے نام سے؟ دکھاؤ، دکھانے کے لیے تیار دکھا دو چلیے ہم سنتے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں. قرآن نہیں، ختم نبوت نہیں، غلام احمد قادیانی کی نبوت یا قرآن سے دکھائے گا. بسم اللہ. ہاں جی میں اس کے لیے علیحدہ سیشن رکھ لیں گے. اب ختم نبوت ہے، اگر ختم نبوت کی ایک آیت مل جاتی ہے مرزا صاحب جھوٹے ثابت. اگر ایک آیت مل جاتی ہے ختم نبوت کی تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت، میں ان کا دفاع کیوں کروں؟ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹے انسان کا دفاع کروں؟ کیوں کروں بھائی؟ دیکھیں آپ قرآن یہ بتانا ہے قرآن سے کہ وہ جھوٹے ہیں. ان کا قرآن نے یہ کبھی نہیں بتایا. دیکھیں قرآن نے بکرات بتایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. قرآن نے یہ کبھی نہیں بولا کہ صرف میری بات مانو. قرآن نے بولا کہ میرے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی بات مانو.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے اگر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آتا ان سے پوچھا کرو. یہ آپ کا جو موقف ہے نا، یہ آپ میرے اس بات کا بالکل جواب نہیں دے رہے، نظر انداز کر رہے ہیں کہ آپ کا مذہب صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اہل سنت کے ایک آف شوٹ ہیں. سمجھ رہے نا، آف شوٹ ایک سب سیکٹ ہیں. آپ ان کے آپ احناف میں سے ایک فرقہ نیا بن گیا ہے یا قادیانی کے نام سے، قادیانیت کے نام سے، ٹھیک ہے نا. آپ بالکل صحیح ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا کام پیچھے سے خراب ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے ہمارے نزدیک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، تو پھر شیعہ سنی تو سب چلے جائیں گے نا، سب باطل ہو جائیں گے. یہ تو واضح ہو جائے گا. اسی طرح اسی مثال کو آپ سامنے لے لینا، اگر اہل سنت باطل ہیں تو آپ تو بالسراسر باطل ہیں، آپ کی بطلان تو واضح ہو چکی ہے. دیکھیں اگر آپ اجازت کا دیں، بات نہ عقیدہ کاٹیں، قرآن سے بات نہ ثابت نہیں کاٹیں، تو آپ بات باطل نہ ہو گئے. کاٹیں، بات نہ کاٹیں. آپ مجھے مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. تو ہمارا میری موضوع بات طے تھا ختم ہو نا، آپ جناب. کی بات ختم ہوئی ہے نا، میں آپ کو ابھی اچھا میں ٹائم لگا آپ دیں، مجھے بات کاٹ رہے ہیں نا. اپنا رانا صاحب ٹائم لگا دیں، ان کا بھی 2 منٹ لگا دیں، میرے بھی 2 منٹ لگا دیں. شکریہ. یا ایسے ٹائم ہی لگا کریں دیں. نا حسن علی گاڑی ہاں جی. صاحب، وہ جو بھی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں آپ اپنے استدلال میں جو بھی رپلائی دینا وہ کر دیں تاکہ شکریہ. شروع کر چلیں لیں، وہ اپنی ٹائم کی بات کریں، بیسٹی نہ وہ ہو. پہلی بات کریں، میں ان سے اب ان کی بات سنتے ہیں. 2 منٹ سے زیادہ بات کریں کوئی بات نہیں، آپ میری بات بھی 10 تسلی سے منٹ سن لیں. دیں جی، 10 منٹ لگائیں میرے. 10 منٹ نہیں طے تھا 10 ہمارا. منٹ نہیں، 10 10 منٹ لگائیں منٹ میرے. نہیں. آپ پہلے چشمہ اتاریں، 10 یہ منٹ طے لینا، تھا. چشمہ اتاریں. جب مناظرہ ہوگا صحیح طرح سے آپ کیمرے کے سامنے بیٹھیں، 10 منٹ دے دیں. آپ بات کریں بھائی، ہم ہاں جی. سننے کے لیے تیار ہیں. ہاں جی. اچھا چلے، مجھے ٹوکیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. قرآن نے کہیں عقیدہ نہیں مانگا، کوئی اجماع نہیں مانگا، دلیل مانگی ہے. اور اس عقیدے کی دلیل، کیونکہ قرآن کامل کتاب ہے، قرآن سے اس عقیدے کی جڑ ہونا لازمی ہے. اگر وہ مل جاتی ہے بھائی صاحب تو پھر ہماری جماعت فارغ ہو جاتی ہے. اگر نہیں ملتی تو امت جو اجماع ہوا ہے وہ فارغ ہو جائے گا. تو اب میں اپنا جو عقیدہ ہے وہ پیش کرتا ہوں. میں نے قرآن کو بار بار پڑھا. قرآن سے صرف ایک ہی چیز ملی کہ جب تک انسان کا وجود قائم ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. جب تک اس کا وجود قائم ہے، انبیاء کا آنا لازمی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری تو اپنی جگہ پہ موجود ہو، علاج کو ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدترین جاندار زمین پر وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا. یہ تو عام فہم انسان بھی نہیں ایسا کرتا کہ اس کے بچے کو بیماری لاحق ہو اور اس کے بعد دوائی ہو کہ میں دوائی نہیں دینی. تو ہم یہ عقیدہ خدا کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اب میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. تم نے حدود سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے. اب یہ جو اللہ کا فتویٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے براہ راست نہیں بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. اب یہ فتویٰ میرے لیے حجت ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہنا کسی رسول کی وفات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دے دیا ہوا ہے. اب بتائیں جب اچھا اب میں نے کہا تھا قیامت تک آتے رہیں گے، میں اس کی بھی دلیل آپ کو دیتا ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اے بنی آدم جب بھی تم میں سے میرے رسول آئیں اور میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائیں تو جو بھی ان پر ایمان لائے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی آدم دنیا سے ختم ہو گئے یا ابھی بھی موجود ہیں؟ اگر ابھی بھی موجود ہیں تو عقلاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ آیت ہمیں خطاب کر رہی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول آئیں تو ہم نے ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے اپنی. وہ اور آیت آپ آخری عربی میں جو پڑھ کے آیت ہے سنائیں خاتم پلیز، وہ النبیین، آیت عربی میں پڑھ کے سنائیں. ہمارا یہ طے ہو چکا تھا کہ اردو میں بھی پڑھ کے سنایا جائے تو پھر بھی جائے گا. پوچھ لیں ان سے، یہ لکھی پڑی بات ہے، میں کر رہا ہوں آپ سے، یہ طے شدہ بات ہے. اچھا ترجمہ پڑھ دیں بٹ میں صاحب، ترجمہ ترجمہ پڑھ پڑھ رہا ہے دیں. نا، آپ ترجمہ کے تو پڑھ سامنے چکا پڑھا ہے نا. ہے. ہاں جی ترجمہ. اب میں خاتم النبیین کی حیثیت دیکھیں سے آپ کہتا ہوں اپنے کیونکہ وہاں موضوع سے پہ بھی استدلال کرنا شروع کیا نا. آپ نے ہمیں جو آپ دیکھیں، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے نبی آئیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے استدلال شروع کیا اصل مناظرے پر. یہ تو آپ نے اس لیے تو ہم سے وقت تو نہیں لیا تھا کہ آپ خاموش ہیں میں بات کرتا ہوں. آپ نے ہم نے جو نقطے اٹھائے تھے آپ نے اس کا جواب دینا تھا. ہم نے جو نقطہ اٹھایا کہ آپ کا مذہب صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بٹ صاحب کیونکہ آپ جماعت عمریہ کے ایک آف شوٹ ہے، اگر ابو بکر عمر باطل ہیں تو آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر بخاری مسلم یہ دین سے خارج ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں نا.
اگر مذہب حنفیت باطل ہے تو آپ تو انہی کا آف شوٹ ہے بھائی. آپ انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ بنے نا, انہی سے اپنا دین لیا آپ لوگوں نے, انہی سے احادیث لی, انہی سے تفسیر لی, انہی سے عقیدہ لیا. آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے یہ بالکل اس کا جواب نہیں دے رہا. اور یہ کہ بھائی جی یہ ایسا دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو صرف قرآن کو مانے. قرآن مجید میں بے نہایت آیات موجود ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی باتوں کو مانو. تو اس لیے کہ صرف قرآن کو مانو یہ کسی کا عقیدہ ہی نہیں, نہ شیعوں کا عقیدہ نہ اہل سنت کا عقیدہ. اوکے, پھر آپ نے جو آیات پڑھی ہیں کہ نبی میرے جب انبیاء آ جائیں تو تم ان کی باتوں کو مانا کرو, تو میں نے اس لیے آپ کو بولا تھا کہ عربی پڑھو, کیونکہ اس میں نکات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ عربی زبان میں بہت دفعہ مضارع کا صیغہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو اس لیے کہ آپ کو عربی آتی بھی نہیں ہے, پڑھنا بھی آتا کہ نہیں آتا, تو آپ کو جب پڑھنا ہی نہیں آتا ایک زبان میں بعض ایسے نکات ہیں کہ اس میں اگر فعل مضارع بظاہر ہو تو وہ ماضی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, فعل ماضی کے لیے وہ مضارع کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ زبان آپ کو نہیں آتی نا, تو اس سے آپ کیوں استدلال کر رہے ہیں؟ لیکن ہماری بات اس استدلال تک پہنچی ہی نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نے اعتراف کر لیے, بات کر لیے کہ بھئی مذہب عمریہ اس کو ہم نہیں مانتے. مذہب عمریہ کے کتب سے ہمارا کوئی تعہد نہیں ہے کہ ہم جماعت عمریہ کے کتب سے ختم نبوت ثابت کریں. اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ صرف قرآن سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے لیے کفر ہے. کوئی کہہ دے کہ عقیدہ صرف قرآن سے دے دو, چاہے قرآن ہو. دیکھیں ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, جو اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ سنائے وہ کافر ہے. ہمارے نزدیک ما انزل اللہ قرآن بھی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بھی ہیں, یہ دونوں ما انزل اللہ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احادیث وحی ہیں, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سارے احادیث وحی ہیں, ساری ان کی باتیں اللہ کی جانب سے, وہ اپنے سے کچھ نہیں کہتے. تو لہذا اگر ہم صرف قرآن کو لے لیں دوسروں کو, یہ ہمارا عقیدہ ہی, ہمارا موقف ہی نہیں ہے. تو آپ کا عقیدہ ہے کہ صرف قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے, تو بسم اللہ کرو, غلام احمد قادیانی کا نبوت ثابت کرو نا. جی جی اب ہم اگر کہتے ہیں, اگر ہم سے چاہتے ہو نا مناظرہ ختم نبوت, تو بسم اللہ, ہم قرآن سنت سے بات کریں گے. جی قرآن اور سنت سے, وہ آپ مانتے نہیں ہو, تو آپ کہتے ہیں نہیں صرف قرآن سے, صرف قرآن سے, اور قرآن میں سب کچھ ہے, اور جو چیز قرآن میں نہیں وہ کفر ہے. آپ نے خود کہا جو چیز قرآن میں نہیں وہ جھوٹ ہے, تو بسم اللہ. ابھی غلام احمد قادیانی کے نبوت کے 2-3 آیات پڑھو تو کہ اس کی نبوت کی بشارت دی گئی ہے. صاحب آف شوٹ والی بات کر رہے ہیں کہ آپ جماعت عمریہ کی آف شوٹ, اس پہ کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی اس پہ کمنٹ یہ ہے کہ ایک فتویٰ یہ دے رہے ہیں, ایک فتویٰ میں اللہ کا سنا رہا ہوں کہ وہ گمراہ ہے جو کہے رسول کی وفات کے بعد رسول. اب کس کا فتویٰ ماننا ہے آپ خود فیصلہ کر لیں. اب یہ گمراہ اس کا کون جواب ہے؟ ہی نہیں ہے, یہ اللہ اس کا کا جواب فتویٰ نہیں ہے بھائی. موجود ہے جو یہ کہے رسول کی وفات کے بعد رسول نہیں آئے گا, اللہ کہتا وہ گمراہ ہے. اب یہ فتویٰ آپ نے ان کا ماننا ہے, یہ تو گمراہ ہو گئے ثابت. اب یہ اللہ کا مان دے فتویٰ, میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. میں نہیں کہتا یہ اللہ جو کہہ رہا ہے اسی کو عربی میں پڑھو, اسی کو عربی میں پڑھو نا, تاکہ ہم پڑھیں کہ اس آیت نے کیا بولا. عربی میں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. آپ پڑھ کے سنا دیں, ترجمہ آپ کی کتب میں بھی میں کیوں پڑھ کے سناؤں؟ استدلال آپ کر رہے ہیں. آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی بات ہے, تو پڑھ کے سناؤ نا. عربی ان کو بھیجی ہوئی ہے. کہ اگر اس رسول کے بعد کوئی رسول جو رسول بعد میں آئیں گے اس کا انکار کریں گے تو یہ کافر ہوگا. وہ آیا تو ہمیں پڑھ کے سناؤ نا قرآن میں, ایسا کوئی آیا ہے بھی کہ نہیں؟ رانا صاحب پڑھ کے سنایا, میں ان کو بھیج دیا. رانا صاحب پڑھ کے سنایا ذرا, بھیجا میں نے آپ کو, پڑھ کے سنایا میں نے آپ کو, پی ڈی ایف بھیجی. اس میں اب مناظر آپ ہیں نا, مناظر آپ ہیں, پڑھنا ہی نہیں آتا, ایسے چشمے لگا کے آگے, پڑھنا آتا نہیں ہے, قرآن سے استدلال کر رہا ہے. اور جو قرآن سے استدلال کرے گا اس کو زبان تو آنی چاہیے نا قرآن کی. تو قرآن کھلا, میرے پاس قرآن کھلا نہیں ہے. میں نے رانا تو نہیں پوری آیات جب قرآن تیرے پاس ہو نا پھر ادھر آ جانا. قرآن کیا کہہ رہا, قرآن صرف قرآن سے, صرف قرآن سے, قرآن ہے نہیں اس کے پاس. آپ نے قرآن ہوتا بھی تم پڑھ نہیں سکتے. اچھا یہ سب فراڈ ہے تمہارا. 5 منٹ دے دیں, 2 منٹ دے دیں اپنا, رانا صاحب 2-3 منٹ دے دیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی آیت پیش کریں گے قرآن میں, یہ عقیدہ موجود بسم اللہ بسم اللہ. اب 2-3 مجھے بسم اللہ. ہاں جی, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے جو 2 منٹ لیا نا رانا صاحب, یہ اس مسئلے پہ غور کریں, بتائے گا کہ یہ اگر جماعت اہل سنت کے آف شوٹ ہیں, وہ اگر سرے سے باطل ہیں, اساس سے باطل, یہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے گا. یہ نہیں جواب دے گا, یہ اور تو مسئلے پہ چلا جائے گا. 3 منٹ لے گا. اس کو بھی ایڈریس کر دیں, اس کو بھی ایڈریس کر دیں. اس لیے ہاں جی صحیح اس لیے ہو سکتے ہیں کہ میں قرآن سے اپنے قائد پیش کر رہا ہوں, اور میں کہاں سے کروں. اچھا, سورہ احزاب آیت نمبر 40, وہاں پہ ہے کہ محمد مکانہ محمد دن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ٹھیک ہے, زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے.
لیکن کے لیے لفظ آیا ہے ولاکن، ولاکن یہ تعین کرے گا کہ ولاکن کے بعد والی جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، تاکہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اس سے ربط قائم ہو۔ دنیا کی تمام زبانوں کا یہ اصول ہے، قرآن کا یہ اصول ہے، پوری عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ لاکن آتا ہے ربط پیدا کرنے کے لیے، ربط پیدا ہوگا تو وہ آیت کوئی معنی دے گی، نہیں ہوگا تو نہیں دے گی۔ میں نے آپ کو وہ آیت بھی بھیجی ہے بٹ سورہ صاحب بقرہ آیت بٹ صاحب نمبر، آپ نے ہمیں یہ سمجھانا ہے یار کہ مجھے اگر بات کرنے نہیں دیں۔ یار آپ دیکھو میں یہ فراڈ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ مداری دیکھیں آپ اب میں مداری آپ اب اور مداری یہ ہوتا ہے نا، پاکستان رانا کہتا ہے صاحب کہ یار میں آپ نے کرتب اس لیے دکھاؤں گا، مجھے کرتب دکھاؤں گا، آپ نے کرتب نہیں دکھاتا، وہ دوائی بیچنے رانا کے چکر صاحب میں ہوتا آپ ہے۔ نے مجھے کہا تھا کہ اس سے بات کریں، اب دیکھ لینا دو آپ کی بھائی درخواست پہ میں آیا تھا، بٹ آپ نے کہا تھا صاحب تم 10 منٹ لے لو، تم ہمیں یہ سمجھا دو بٹ صاحب کہ اگر ابو بکر عمر باطل ہیں، ابو حنیفہ باطل ہے، بخاری مسلم یہ جھوٹ ہیں، تو آپ کیسے صحیح ہو؟ آپ انہی کا ایک شاخ ہونا، آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہو؟ یہ ہمیں سمجھا دو۔ میں جو آیات پیش کر رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہے یہ جناب، اس کی جواب نہیں ہے نا، یہ میں قرآن سے باہر تو نہیں پیش کر رہا۔ آپ اس کا جواب تو نہیں دے رہے نا، آپ کا قرآن سے عقیدہ جواب دے جو رہے ہے ہو۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں، آپ تو گمراہ ثابت ہو گئے قرآن سے، اللہ کا فتویٰ آ گیا آپ کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مجھے وہ آیت جس پہ میں بات کر رہا تھا، رانا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آیت بھیجی سورہ بقرہ آیت نمبر 178، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف ہو، ولیکن اب کیا بات آ رہی ہے، نیکی کیا ہے؟ جب لیکن سے پہلے نفی آئے گی تو ہمیشہ مثبت بات آنا ضروری ہے تاکہ وہ آیت وہ جملہ کوئی معنی دے، نہیں تو آپ کو اردو ادب انگلش ادب کے پرچے میں 0/0 نمبر ملیں گے۔ تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن اب بات یہ آنی چاہیے تاکہ یہ آیت کوئی معنی دے کہ وہ کس کا باپ ہے۔ دو دفعہ نفی نہیں ہوتی کہ لیکن سے پہلے بھی نفی اور بعد میں بھی نفی، یہ تو توہین ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے بیٹے نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن کاروبار بھی نہیں ہے، پہلے تو یہ جملہ غلط ہے، دوسرا کہ توہین ہے کہ میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس نے تعلیم حاصل کی، اس لائق بھی نہیں ہے کاروبار کر سکے۔ تو محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر آپ خاتم النبیین سے نفی نکالیں گے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ آیت کوئی معنی نہیں دے گی۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کی زبانوں کے جو باہرین ہیں ان کے پاس لے جائیں یہ بات، انہیں کہیں یہ آیت اس طرح کوئی معنی دے رہی ہے، پہلے نفی ہو رہی، بعد میں آپ نفی نکال رہے ہیں، نہیں دے رہی، توہین نکل رہی ہے کہ اہل جو تو آپ کتاب وہ نفی بنا کہیں رہے ہیں نا، گے کہ تو بھئی آپ اس کو ہمارے نفی بنا انبیاء رہے کو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو بیٹے نفی بھی تو نہیں دیے، کر رہا۔ امتی نبی بھی آئے، آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیٹے بھی میں نے نہیں دینے، منہ بولا بیٹا بھی کیا جو اس سے پہلے بات، اور پھر امتی نبی بھی گئے۔ تو نبی کی وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہر سے نبی بنائے جائیں گے۔ اب میں اس کو ربط چلیں جی، بتاتا ہوں، ربط کیا بنتا ہے۔ چلیں دیکھیں ہاں جی، دیکھیں آپ نے ہمارے ختم سوال کے اللہ جواب تو علی نہیں دیا نا۔ قلوبہم، یہ چلیں ختم جی، اللہ علی رانا صاحب قلوبہم، یہ اللہ سوال تعالیٰ کا اپنے جواب نہیں دلوں دے پہ رہا۔ مہرے لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ختم اللہ علی وہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہرے لگانا چھوڑ دی کہ لگاتا ہے ابھی بھی؟ تو خاتم اچھا النبیین اس بھی طرح یہ مہر بٹ ابھی صاحب بھی چلے گی، قیامت تک کام کرے بٹ گی۔ صاحب اگر اس طرح لیکن کر لیں خاتم کہ آپ اپنی النبیین موقف بھی دے دیں ساتھ، حسن علی صاحب اگر ان کا کہ ان آیات سے آپ کیا مراد کیا لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا آڈینس کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کا ہاں اس جی میں وہ موقف کیا ہے۔ ہاں جی وہ بتاتا ہوں میں، ہاں موقف، ہاں جی موقف یہ ہے کہ پہلے میں نے قرآن کی آیت تک کے آپ کو اصول بتا دیا ولیکن کے حوالے سے، اور یہ بتا دی کہ یہاں پہ بات یہ آنا ضروری ہے کہ کس کے باپ ہے، اور میں بتاتا ہوں کس طرح یہ بات ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نبی کے وسلم کے بیٹے تو پہلے ہی نہیں ہے، وہ بولا بیٹا بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، اب ان کا سلسلہ آگے نہیں چلنا، ان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ کسی کا باپ ہونے یا نہ ہونے سے کسی کے مقام کا تعین نہیں ہوتا، تعین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے۔ تو یہ اللہ کا رسول ہے، جیسے تمہارے بھی رسول ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے تم ان کی عزت کرتے ہو۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق سے مقام کا تعین ہوگا، نہ کہ اس بات سے کہ کسی کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بطور رسول یہ اپنی امت کا باپ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تمام رسول اپنی امتوں کے باپ ہیں، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اتنی ہی ہے، اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ اس سے آگے بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاتم النبیین، کہ یہ وہ مہر ہے جس سے تمہارے اپنے رسول بھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ تمہارے باپوں کا بھی روحانی باپ ہے یہ۔ اگر یہ مہر نہ اللہ تعالیٰ نے بنانی ہوتی، نہ تمہارے رسول پیدا ہوتے، نہ تم پیدا ہوتے۔ تو یہ ہے جو ربط ہے کہ یہ مہر، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ دے رہا ہے نبی کی وسلم کو کہ تمہیں امتی نبی ضرور دوں گا تاکہ مثبت بات بنے،
تاکہ یہ تسلسل چلے. جہاں پہ آپ تسلسل روکیں گے، لاکن سے پہلے بھی روک گیا، لاکن کے بعد بھی نفی، تو یہ آیت کوئی معنی نہیں ہے. دیکھیے میرا چیلنج ہے، یہ اگر چیلنج قبول کرتے ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ابھی کر دیکھیں سکیں گے بھائی کہ صاحب، آیت کوئی معنی دے رہی ہے، اجازت بولتے دیں. نفی ہو یہ سکتا ہے. ختم نبوت جو ہے نا، ختم نبوت ہم صرف قرآن سے استدلال نہیں کرتے، حدیث سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں تو صراحت کے ساتھ موجود ہے. اس شخص نے بالکل اس سوال کے جواب نہیں دیا. 5 دفعہ 10 دفعہ سے پوچھا، مزید نہیں پوچھیں گے کہ تم اس کے آف شوٹ ہو، جماعت عمریہ کے آف شوٹ ہو. اگر وہ باطل ہیں تو آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہو؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر وہ باطل ہیں، مثلا مذہب حنفی اگر باطل ہے تو مذہب حنفی میں جتنے اس کے سب کیٹیگری میں فرقے آتے ہیں، ماتریدی یہ یا بریلوی، یہ سب کے سب باطل ہو جائے. یا مثلا تصوف اگر باطل ہے تو تصوف کے اندر جتنے فرقے آ جاتے ہیں وہ سب باطل ہیں. تو اس نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اس نے ایک آیت سے استدلال کیا، وما كان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء ہیں. دیکھو میرا محترم، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں بنتا کہ یہ شخص کہہ رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں بیٹھے تھے، مکے میں بیٹھے تھے. جناب طیب تھا، جناب طاہر تھے، جناب قاسم تھے، اور مدینے میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام. اور یہ سب مرد کے عمر تک، یعنی بلوغ کے سن تک پہنچنے سے پہلے، اس عمر سے پہلے وفات پا گئے تھے. تو آیا بتا رہا ہے کہ وما كان محمد ابا احد من رجالکم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی فرد جو مرد ہے کہ آپ میں سے کسی مردوں کا باپ نہیں ہے. یعنی ابوت، ان کا باپ ہونا، فادرہڈ، یہ منفی ہے. کسی مرد کے یہ باپ نہیں. تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے، پھر یہ کوئی رحیم انسان نہیں ہو سکتے. اگر ان کے اولاد ہی نہیں ہے، ان کا مرد اولاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان کا اولاد نہیں ہے، ان کے بیٹے ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی مہربان شخص نہیں ہو سکتے، یہ کوئی شفیق انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی ان میں کوئی احسان کا صفت نہیں ہو سکتا. تو اس تاثر کو ختم کرنے کے، جیسے آپ کہتے ہیں نا فلانی شخص غریب ہے لیکن صاحب عزت ہے، کہتا ہوں احمد غریب ہے، فقیر آدمی ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ تاثر، چلو غریب ہے تو اس کی عزت بھی نہیں نا، عزت نفس بھی اس کے پاس نہیں، وہ پیسہ لوگوں سے مانگتا ہوگا. لیکن کہتے ہیں لیکن بڑا صاحب عزت ہے. فلان شخص فقیر ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، فلان شخص کے پاس ایک آنا نہیں ہے، لیکن وہ بڑا صاحب کیا ہے؟ بڑا صاحب عزت ہے. فلان شخص پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے پاس بے عزتی والی کوئی بات نہیں ہے. دونوں طرف منفی ہے، دونوں طرف منفی ہو تو کوئی بات نہیں بنتا. یہ جو استدلال کرا کہ دونوں طرف منفی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اس کی غلطی ہے. اور خاتم النبیین منفی نہیں ہے. اچھا، یعنی آخری پیغمبر، وہ منفی نہیں، آخری پیغمبر. آخری پیغمبر افرمیٹو ہے، نیگیٹو نہیں ہے. جب فرمایا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہو سکتے، کسی کے باپ نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے اگر باپ نہیں ہے تو شخص قسی القلب انسان ہوں گے اور ایک ناقص انسان ہوں گے، شخصیت ان کی ناقص ہے، بیٹے ہی نہیں ہے. تو فرمایا ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر. یعنی انسانیت میں جو سب سے بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور رسالت کے ساتھ جتنے اس کے لوازم ہیں، رسالت کے لوازم میں یہ ہے کہ وہ صاحب احسان ہو، صاحب بر و صلہ ہو، صاحب نیکی ہو، صاحب رحمت ہو. یہ سب ان میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تم نہ سمجھنا اگر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ان کی مردانگی میں، ان کے شجاعت میں، ان کے سخاوت میں، ان کے احسان میں، ان کے لطف و کرم میں کوئی کمی ہے. وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاکید ہے کہ انبیاء میں بھی ایسے معمولی نبی نہیں ہیں، رسول میں بھی یہ معمولی رسول نہیں، یہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت ان کے ساتھ ختم کر دیا. تاج نبوت ان کو جو دیا نا، ان کی عظمت اتنی ہے کہ ان کی عظمت کے خاطر نبوت ہی ختم کر دی، ان کے بعد انبیاء کوئی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے سمجھ لیا پوری آیت، تو یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں اگر ہم کہہ دیں کہ یہ ختم نبوت مراد لیں گے کہ آخری نبی ہیں، تو اس سے تناقض لازم آ جاتا ہے. اس میں کوئی تناقض لازم نہیں آتا، آیت کا مفہوم واضح ہے. اور پھر اس طرح کے اجتہادات کرنا، دیکھیں قرآن کریم میں تفسیر بالرائے کرنا کفر ہے. قرآن کریم کے بہت سارے مختلف تفاسیر ہو سکتے ہیں، دنیا میں جتنے فرقے ہیں وہ سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اتنے مختلف فرقے ہیں اسلام میں، رانا صاحب کتنے فرقے ہوں گے؟ صرف صوفیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ سینکڑوں فرقے تو صرف صوفیوں کے. اس کے علاوہ مثلا احناف کتنے، احناف کے اگر چھوٹے موٹے فرقوں کے حساب کریں تو شاید کئی درجن فرقے بن جائیں. بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے جو سابق میں تھے اب ان کا ختم ہو چکے ہیں.
اور بہت سارے فرقے جو مستقبل میں ہوں گے یہ سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک آیات ایسی ہے نا کہ ان آیات وہ عام ہیں، ان کو آپ اپنی مرضی سے کسی طرف بھی کھینچ سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھئی آئے یہ کہہ رہا ہے، آئے یہ کہہ رہا ہے. سنت کی طرف نہیں آئیں گے، حدیث کی طرف نہیں آئیں گے کہ سب ہم نے قرآن لینا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ قرآن کے آیات تو عام ہے، یہ کسی بھی طرح سے ان کی تفسیر کیا جا سکتا ہے جو تفسیر میں رائے کرنا چاہے. دنیا میں مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جو قرآن کو کہہ دے، قرآن کو رد کرے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، تکفیر دوسرے کی کریں گے قرآن کی روح سے. یہ اس کی تکفیر کرتا ہے قرآن کی روح سے، یہ دوسرے قرآن کی تکفیر کرتا ہے اس کی روح سے. یہ بہت عام چیز ہے. نہیں، موقع نہیں دیں گے آپ کو، بات کر رہا ہوں میں. ایک دوسرے کے رد کرتے ہیں قرآن کی روح سے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ صرف قرآن کو ہم نے لینا. قرآن کے ساتھ احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن اور ایک اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کے جانا. آپ کا طریقہ بہت باطل ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کوئی کیا اس کا کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تعریف جب آئیں گے اس آیات کو لیں گے نا، اس کے ذیل میں تو روایت بہت زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کو جو موقع دیا گیا بٹ صاحب کہ آپ سوال کا جواب دے دیں، آپ نے جواب نہیں دیا تو اور آپ نے ثابت یہ کرنا ہے. نہیں، سن لینا بات، میری بات ختم. جیسے میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے نا، آپ کی بات ختم ہو گئی تھی نا، تو آپ نے جو بات ثابت وہ تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا کہ آپ جماعت عمریہ کے ایک سب سیکٹ ہیں، وہ تو آپ کے پاس کیونکہ جواب ہی نہیں اس کا، اس کو آپ کو اسکپ ہی کریں گے نا. اب آپ سے ہمارا اگلا جو سوال ہے، جو چیز قرآن میں نہیں آپ نے کہا وہ جھوٹ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو دکھاؤ قرآن سے، ٹھیک ہے، پہلا جھوٹ ہے تمہارا مذہبی کفر ہے، دکھاؤ. یہ کچھ اور کہے گا تو میں اس کو بات نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ یہ آدمی ہے ہی فراڈی. یہ آدمی ہے ہی ہمارے سوال کو سنتا ہے، ٹائم لیتا ہے، پھر کوئی اور موضوع پہ چلا جاتا ہے. ابھی سوال کا جواب دے دو. مرزا غلام احمد پہ آیا دکھاؤ، اس کا نام دکھاؤ قرآن میں کہ ایسا نبی انڈیا سے آئے گا. جی واٹس ایپ کیا کہیں جی. اب میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ لے لو، شروع کرو. پہلے آیا پڑھو کہ اس میں مرزا غلام احمد کی نشانی ہے، وہ اس کا نام ہے. بتاؤ انڈیا سے قادیان سے ایسا نبی آئے گا. حسن اللہ یاری صاحب نے 7 منٹ بات کی ہے، تو آپ اس کے الٹرنیٹ اتنا مٹیریل کو جو باتیں پوچھی جا رہی ہیں وہ ڈریس ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. جی انہوں نے کہا جی مرزا غلام احمد کا اپنا صاحب کا نام. اچھا پہلے یہ ہے کہ رانا صاحب ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ یہ صاحب کہیں گے، یہ بات طے ہوئی تھی نا. پھر اب یہ کیوں؟ دیکھیں اگر آپ نے مجھے اپنی بات سمجھانی ہے تو آپ مرزا غلام احمد صاحب کا نبوت قرآن سے دکھاؤ نا یار، کیسا نبی آئے گا؟ کیوں رونے لگے؟ ہمارے نزدیک دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب ہمارے نزدیک مرتد کافر ملعون ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک آپ ان کی نبوت قرآن سے دکھائیں. ہمارے نزدیک ان کے دشمن، اللہ تعالیٰ نبی کے دشمنوں کو خنزیر اور بندر کہتا ہے قرآن کریم میں. بالکل آپ کے نزدیک یہی ہوگا نا. جب آپ کا نبی ایسا ہے، نبی خود ویسا ہے، تو وہی تو آپ کا ہوگا نا، عقیدہ وہی ہوگا. جیسا نبی ویسے امتی. ہاں جی بات کریں بٹ صاحب، بات کریں، میرا خیال پرسنل چیزوں پہ نہ جائیں، بات کریں. 7 منٹ آپ نے مجھے دیے، اب میرا ٹائم لگا دیں. بسم اللہ بٹ صاحب، بسم اللہ. ہاں جی. سب سے پہلا سب سے بڑا ثبوت مرزا صاحب کے نبی ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی بطور مبشر اور نذیر آتا ہے. اب مرزا غلام احمد کا آپ نے نبوت دکھانا قرآن سے. کیا رانا صاحب آپ نے مجھے اس لیے بلایا تھا ذلیل کروانے کے لیے ان سے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے شیخ صاحب بول رہے ہیں دیے کہ نہیں دیے. بھائی مبشر اور نذیر آتا ہے، مبشر اور سب مولوی مبشر نذیر ہیں جتنے دنیا. یہ مذاق ہے مبشر نذیر. اور بھائی ٹی وی بھی اٹھاؤ، مبشر نذیر بہت ہے. کوئی بشارت دیتا ہے، کوئی ڈراتا ہے. بشیر نذیر آپ نے اس کا نام دکھانا، قادیان سے ایسا نبی آئے گا. ختم نبوت کا عقیدہ گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس طرح آپ نے دکھانا. میرا خیال ہے سوال جب بعد میں کر لیں، ایک دوسرے سے سوال جب اس کے بعد کر لیں. طریقہ استعمال کیا، میں نے قرآن سے بات شروع کی، آپ فرقے کی طرف آ گئے. جی یہ آپ کا میدان ہے، میں قرآن سے بات کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی.
حسن علی صاحب 1 to 1 اگلی ٹرم میں کر لیں میرا خیال ہے بات، آپ دونوں پھر آپ کر لیں سوال جواب۔ جی 7 جی منٹ بٹ مجھے صاحب دے بولیے۔ دیں۔ ہاں جی 7 منٹ آپ نے مجھے دیے، تو 7 منٹ دیں مجھے۔ ہاں جی ہاں جی۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے، حکم دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ نبی بطور مبشر اور نذیر آتا ہے۔ اب ہم نے پہچاننا ہے کہ ایک بندے کا دعویٰ ہے وہ بطور مبشر اور نذیر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا ایک دھوکے باز ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب میں ان کو بطور مبشر دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بالکل وہ بطور مبشر آئے ہیں، کیونکہ ایسا عقیدہ، دیکھیں اگر آپ کا عقیدہ ہے ہی کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نبی آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے اس کا، آپ اس کی مخالفت کریں گے، آپ یہود کی طرح وہ کچھ کریں گے جو یہود کرتے رہے انبیاء کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو نبی بھیجتا ہے امت کے فائدے کے لیے، خوشخبریاں لے کے آتا ہے، تو آپ خوشخبریوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جبکہ اس عقیدے کو مرزا صاحب نے آ کر جو ہے وہ درست کیا ہے کہ دیکھیں اس عقیدے کی بنیاد قرآن میں نہیں ہے، قرآن اور بات کر رہا ہے، تو میرے لیے تو وہ بطور مبشر ثابت ہو گئے کہ میں نے جو انبیاء علیہ پہلے وہ السلام آیت تو سے پڑھو نا، جاتے وہ ہیں آیت جب تو ان کو پڑھو، مبشر پہچانا۔ نذیر والی آیت تو پڑھو، ہم کے ساتھ کی یہ بات کر رہے ہیں نا۔ رانا صاحب آیت تو آپ پڑھو نا نے، پہلے۔ دیکھیں آپ کے کہنے پہ رانا صاحب او بھائی جو آیت ہے آپ مبشر 7 نذیر منٹ والی، دے وہ دیں آیت تو نا۔ پڑھو نا، آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں نا، وہی ہاں تو جی پتہ چل، آیت تو رانا پڑھی نہیں ہے صاحب آپ نے۔ یار یہ رانا صاحب یہ بٹ صاحب وہ بندہ ہے آیت فرقہ فرقہ کھیلنے کا او بھائی مالک، قرآن میں کے ایسی ثبوت کوئی سے آیت نبی ہے۔ لوگوں آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے قرآن میں کہ جو بھی مبشر اور نذیر وہ نبی ہوتا ہے، کہ جو بھی شخص بشارت دے دے اور اس کا انذار دعویٰ کرے ہوگا تو وہ نبی ہو، یار وہ نبی ہوتا ہے، رانا دعویٰ بھی صاحب کرے پہلے وہ ان نبی سے ہوتا ہے۔ ایسے پوچھیں، قرآن میں دلائل آیت دیں گے، دکھاؤ، اپنی قرآن اپنی میں سمجھ دیکھو۔ بوجھ کے مطابق بٹ دلائل صاحب دیں گے، ان بٹ سے صاحب پوچھ کے فراڈ دیں نہیں گے۔ کرنے دیں گے آپ کو، آپ نے نبوت ثابت کرنی ہے۔ قرآن میں سے وہ آیا آپ نے دکھانا کہ جو بھی ادعا کرے بھائی آپ نبوت تو کی مجھے اور بات بشارت نہیں کرنے نظارت، دے وہ رہے۔ واقعی نبی ہوتا ہے۔ ٹائم دکھاؤ رکا ہوا ایسا ختم ہے آیت۔ بٹ صاحب، نبوت ٹائم آپ کا رکا ہوا ہے۔ فارغ ہو گیا، آپ مرزا صاحب کی طرف چھلانگ ماری ہے، وہاں بھی بات نہیں کرنے دے رہے، نہ آپ نے ختم نبوت پہ کچھ کہا، نہ آپ اچھا مرزا صاحب پڑھیں کو بات بٹ کرنے صاحب، وہ دے آیت، رہے۔ وہ آیت میں کیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ پیش کر دیں، کیا ترجمہ ہے اس کا، کس کا؟ جس کو وہ مبشر و نذیرہ والی جو آیت کی اس میں ہاں میری ترجمہ آیت بات تو آپ نے سنیں، پڑھی نہیں بات ہے نا میں بٹ صاحب، آپ نے آیت پڑھی نہیں ہے، یار ایسے ان کا دعا کریں قرآن میں آیت ہے، آیت تو پڑھ کے سناؤ پہلے۔ ہاں جی ہاں جی اچھا رانا صاحب، آپ کے اور میرا جو موضوع طے تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو آیات بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ پہلے بھیج دی، آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ موضوع طے ہی میرے نہیں تھا، میں نے کون سی آیات نوٹ کیا کی ہوئی؟ ڈرامہ ہے بھائی، لیکن چلے ایک وہ کیا بات اس کا یہ ڈرامہ ہے ریفرنس بھائی۔ دے دیں، اس کا بٹ ریفرنس دے صاحب دیں، بٹ بٹ صاحب دے دیں۔ یار بٹ صاحب آیت پڑھ کے ایک سنانا بات یہ ہے، میں ایک منٹ کہ جو مبشر نذیر ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور وہ ادعائی ٹائم نبوت رکا کرے ہوا وہ سچا ہے، نبی ہوتا ہے جی۔ بٹ صاحب ٹائم رکا ہوا ہے، آپ کس آیت کی بات کریں اس کا حوالہ کوئی ایسا دے دیں تو وہ یار پھر ایک بات منٹ کر میں لیں۔ ابھی آپ کو بتا دیں، لیکن انہیں پتہ ہی اس بات کا، یہ تو عام فہم والی بات ہے۔ قرآن مجھے ایک نہیں دفعہ تو معلوم نہیں آپ کس کہا، آیت بار کی بار بات کہا کر ہے رہے ہیں نبی بھائی، کی مجھے صفت کیا معلوم مبشر آپ کس نذیر آیت کا کی ہے۔ بات کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار قرآن چلے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے غلام احمد قادیانی کی نبوت کا، کوئی آیا ہی نہیں ہے جی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو پڑھ کے آپ سناؤ نا، بٹ صاحب آیا پڑھ کے پڑھیے، سناؤ۔ آپ پڑھ لیں، آرام سے پڑھ لیں، ٹائم میں نے روکا ہوا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھا نہیں جی، ہم نہیں روک سکتے نا ان کے لیے اس طرح، اگر یہ تو مناظرے کے لیے آئے، ان کو شروع سے تیاری کر کے آتے نا، ان کو اپنے نبی کی وہ نہیں آتی، آیا بھائی صاحب ہمارا یہ ٹائم روکو موضوع ہی نہیں تھا۔ اب بھائی۔ اگر مجھ سے کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے بات کرنا چاہے، میری تیاری نہیں ہے، میں نہیں سوچ کے آیا ہوا کہ میں نے کیا اپنے مطلب نبی کا رکھنا نہیں ہے ایسا۔ معلوم اتنے یہ تو موضوع ہی ہمارا نہیں تھا۔ آپ اتنے وہ ان کے موضوع مبلغ ختم آدمی ہیں نبوت تھا، وہاں قادیانیت سے کی، آپ فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ تو ختم نبوت سے قرآن میں فارغ ہو غلام گئے احمد ہیں۔ قادیانی کی آیت ہے تو دکھاؤ آپ نا کا وہ آیا۔ بڑا نام تھا کہ آپ عالم ہیں، ختم نبوت پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ آیا پڑھو نا۔ یار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع ہی نہیں تھا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ موضوع نہیں تھا یہ؟ تو آیا نہیں ہے نا اس کے پاس، غلام احمد قادیانی پہ کوئی آیا نہیں جی، اچھا چلو کہ میں جو نکالتا ہوں، مبشر نذیر بن کے آئے ادعائی نبوت کرے وہ نبی ہوتا ہے واقعا۔ ہاں جی، جو بھی خوشخبری سنا دے اور ادعائی نبوت کہ وہ نبی ہوتا ہے جی، سبحان اللہ۔ کل اتنے ایسا نبی آ نہیں جائیں ہے نا، وہ اتنے نبی نبی آ ہوتا ہے جائیں ہزاروں کی تعداد میں، کیا صرف خوشخبری ہی دینا نا، ادعائی نبوت ہی کرنی ہے، بھائی۔ نبوت ثابت، اللہ تعالیٰ پوری فرما امت رہا اس ہے کی کہ امتی بن نبی جائے۔ بطور مبشر نذیر آتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ ہاں بھائی، انبیاء مبشر نذیر تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اس طرح نہیں کہ جو مبشر نذیر اور نماز بھی پڑھتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے۔
میں بھی مبشر نذیر ہوں. میں کیا کرتا ہوں ہاں ادھر؟ تو ہاں میں تو سارا ان دن کا روایت نبی پڑھتا کا ہوں کہ دعویٰ بھائی تھا. اگر تم روزہ رکھو توبہ کرو ان کا جنت، نبی روزہ نہ رکھو تو ان جہنم. میں مبشر کا نذیر ہوں نبی نا. کا دعویٰ میں تھا. نبی ہوں اور جو بھی بطور نبی بشارت دیتا ہے. بطور نبی انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ یہود مت بنو، اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار مت ہو، یہ عقیدہ تو بنا یہ کر. بتاؤ نا اب کہ اس سے یہ بڑا نبوت کی انعام دلیل یہی ہے اللہ جو کہہ دے کہ تو اللہ نبی نہ تعالیٰ تو نے یہودی نہ بنو، نبی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو سب سے بڑا انعام قرار دیا. آپ لوگوں نے امت کو محروم آپ کیا ہوا قرآن اس سے اس کو انعام سے. نبوت ثابت کریں. چلیں اس جی سے ہم بڑی خاموش. خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ آیا دکھاؤ نا شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ نے بٹ جس صاحب چیز کو آیا دکھاؤ. انعام کہا اس کو آپ بٹ نے صاحب اچھوت آیت سمجھا ہوا ہے. آیت دکھاؤ، آیت بٹ دکھاؤ. صاحب آیت کون سی؟ آیت آیت تو ہے نہیں تیرے پاس. سورت کا نام بتا دیں اور کچھ اس کا ترجمہ بامحاورہ پڑھ دیں یا جو بھی. ہاں جی، سورہ احزاب آیت نمبر 45 کھول لیں. احزاب 45 آپ پڑھ لیں، پڑھ کے سنائیں. جی میرے پاس یہاں پہ ترجمہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. صحیح. اس کا کیا تعلق ہے غلام احمد صاحب سے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے نبی کا دعویٰ کیا اور انہوں نے سب سے بڑی خوشخبری ہمیں یہ سنائی کہ سب سے بڑے انعام سے اللہ کے آپ مرحوم مت ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام آپ کے لیے جاری کیا ہوا ہے قیامت تک، اور ساتھ میں اچھا نبوت یہ کے ذریعے سے جاری کیا قیامت تک. یہ یا اس سے نبی بڑی ان ارسل خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ یا اللہ کی ذات کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑا محترم جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. جو آپ سچا نبی نبی، سے محروم. جھوٹا نبی، سچا انہوں نے نبی. کہا نہیں، قیامت تک امت کو ملیں گے. اس سے بڑی خوشخبری ہو کیا سکتی ہے؟ بٹ پہلے یہ صاحب بتائیں مجھے. بٹ صاحب یہ جو آیا قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے یہ احزاب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا شاہد کی حیثیت سے، مبشر کی حیثیت سے اور نذیر کی حیثیت سے، اور اللہ کی طرف ایک دعوت دینے والے کی حیثیت سے، اور ایک روشن چراغ کی حیثیت سے. آپ مؤمنین کو بشارت دے دیں کہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے بڑا فضیلت ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا. اس کا کیا تعلق ہے غلام احمد صاحب سے؟ یا جو بھی شخص آتا ہے نا وہ بشارت دیتا ہے، وہ نبوت کا ادعا کرتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے. یہ آیت نے یہ کہاں بولا؟ آیت نے یہ تو نہیں بولا نا کہ جو بھی بشارت دے وہ نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. ہاں جی، آپ کا خیال ہے نبی آ کر وہ باتیں نہیں کہے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں، وہ اپنی طرف سے باتیں کرے گا. قرآن میں موجود ہے کہ نبی بطور مبشر آتا ہے، اور لے کے کیا آتا ہے نبی؟ اگر وہ بطور مبشر نہیں آتا، کسی امت کے لیے خوشخبری نہیں لے کے آتا، تو پھر وہ لے کے کیا آتا ہے؟ کیا وہ سونا لے کے آتا ہے، چاندی لے کے آتا ہے، لوہا لے کے آتا ہے، گھر لے کے آتا ہے؟ یعنی کہ ایک عام فہم بات جو ہے وہ آپ کو سمجھانے میں مجھے اتنی مشکل لگ رہی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں آیہ یہ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. نبی کو اچھوت سمجھا ہوا ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وہ انعام ہے امتوں کے لیے. آپ نے اچھوت سمجھا ہے. اب بتائیں یہ اس سے بڑی خوشخبری ہو کیا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے ثابت یہ کر اچھوت سمجھ لیا نبی کو، انہوں نے انعام کہہ کے، اور قرآن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ انعام کہہ رہا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ مبشر نذیر اور کہہ رہا ہے کہ نبوت سب سے بڑا انعام ہے. ہاں آپ دیکھیں نے ان کی حالت یہ ہے. اچھوت اچھوت کس کو بولتے ہیں؟ یہ کیا کر رہا ہے اچھوت سمجھا ہوا؟ اچھوت کیا مطلب ہے جی رانا صاحب؟ یہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اچھوت سمجھا ہوا ہے. جھوٹ. اچھا جھوٹ سمجھا ہوا، جھوٹ سمجھا. نہیں، جھوٹ دیکھیں نہیں، اچھوت. اچھوت وہ جو ہندوؤں کا لفظ بولا جاتا ہے. کیا کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں اسماعیل صاحب؟ ہندی میں نا اچھوت لفظ بولا جاتا ہے کمتر کے لیے. اچھوت ہاں پست کے لیے. پست کے لیے. دیکھیں نہیں بٹ صاحب دیکھیں آپ کا فریضہ یہ ہے یہاں پر، آپ نے جو خود جو ٹاسک سنبھالا ہوا ہے نا کہ آپ مرزا غلام احمد کی نبوت کو آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. آیا جو آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارک احزاب میں سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر کی حیثیت سے بھیجا ہے، تو اور آپ کو داعی بنا رہا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ. تو آپ مومنین کو بشارت دے دیں. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگلا والا ایک شخص آئے گا
وہ بشارت دے گا اور انڈیا سے ہوگا اور اس کا نام مرزا غلام احمد، وہ سچا ہوگا. اگر اس طرح بات ہوتی نا بالکل ثابت ہو جاتا. اگر اس طرح بات ہوتی کہ ایک اگلا نبی آئے گا وہ بھی بشارت دے گا اور وہ اس کا نام مرزا غلام احمد ہوگا، وہ فلانے کا بیٹا، نشانیاں بتائی جاتی نا، قادیان سے ہوگا، پھر ایسے واضح نشانیاں، پھر وہ ثابت ہو جائے یہ سچا نبی ہے. لیکن آپ جو ادعا کر رہے ہیں نا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو بھی شخص آئے گا بشارت دے گا اور نبوت کا ادعا کرے گا وہ سچا ہوگا، یہ آیا وہ نہیں فرما رہا، اور نہ قرآن میں کوئی اور آیا ہے جو فرمائے. تو پتہ چلا کہ آپ کا مذہب جھوٹ ہے جی، کیونکہ آپ جی نے میں خود میں کہا تھا بتاتا کہ ہوں. جو چیز قرآن میں نہیں وہ جھوٹ ہے. مرزا غلام احمد کی ہاں جی نبوت ہاں جی قرآن میں دکھاؤ جی، ہاں جی وَإِلَّا ہاں آپ جی جھوٹے ہو، ہاں جی ہاں جی ہاں جی مذہب ہی جھوٹا ہے ان دیکھیں کا، بٹ آپ صاحب حسن ثابت ہو گیا علی جی. صاحب کا جو سوال ہے نا، میں سوال آسان کر دیتا ہوں. حسن علی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، یہ تو حضور وسلم کے لیے آیت اتری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی میں اس کا جواب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب مجھے کچھ وقت دے. دیکھیں جی جی بات بسم اللہ. یہ ہے کہ ہر چیز ہی نبی کی سے اتری ہے. مجھ پر کون سی آیت اتری پہلے یہ بتائیں. نبی کی پر ہی ہر آیت اتری ہے اور انہوں نے ہمیں بتائی ہے. اب خدا جی تعالیٰ نے براہ راست نہ آپ کے کان میں بتایا نہ میرے کان میں یہ آیت بتائی ہے، تو ہر صحیح. نہیں، آیت وہ ان پہ اتری خطاب ہے. ان سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں خطاب ہی ان ہاں سے ہے، وسلم سے ہاں خطاب. ہاں جی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. خطاب ان سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمارے تک انبیاء کی نشانیاں پہنچائی ہیں. اب میں آپ ان کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ اگر قرآن میں قاضیان کا نام ہوتا، یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. قرآن نے کہیں پہ یہ اصول بتایا ہی نہیں کہ کسی نبی کا نام پہلے لیا جائے گا گزشتہ کتابوں میں پھر اس کو ماننا ہے. اب مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کہاں پہ کی گئی تھی پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا تھا کسی کتاب میں، یا کسی نبی نے کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا اس کا نام موسیٰ ہوگا اور وہ فرعون کے بالکل کیا تھا، ساتھ جا کے معاملہ بالکل طے کرے گا؟ کیا تھا جی ہارون ہاں، کے کیا تھا بارے میں، حضرت ہارون علیہ کیا السلام کے تھا بارے میں کوئی پیشگوئی موجود تھی؟ تو جی اللہ بالکل. تعالیٰ پیشگوئیوں کے ساتھ بھی انبیاء بھیجتا ہے، بغیر پیشگوئیوں کے بھی بھیجتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی نشانیاں کیا بتائی ہیں. اگر رانا صاحب آپ کا کوئی بیٹا میرے سامنے کھڑا کر دے اور پوچھے کہ یہ رانا صاحب کا بیٹا ہے کہ نہیں، میں ظاہر ہے آپ کے نین نقوش چیک کروں گا نا اس پہ ہے کہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بتائی ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس میں وہ نشانی ہے، میں چیک کروں گا کہ وہ نشانی اس میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. کیونکہ جو نام کا اصول میں نے بتا دیا وہ تو قرآن میں ملتا ہے نہیں. کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بعض کا ذکر ہم نے کیا ہے، بعض کا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کوئی پیشگوئیوں کر کے انبیاء نہیں بھیجتا، بعض دفعہ بھیجتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی بھیجتا. تو یہ اصول بنا لینا کہ بھئی مانیں گے، ہم تب مانیں گے جب ذکر ہوگا. تو پھر حضرت موسیٰ کو تو پھر کوئی کسی کو بھی نہیں ماننا چاہیے تھا، حضرت ہارون کو بھی نہیں ماننا چاہیے تھا کیونکہ ذکر ہی نہیں تھا اس سے پہلے. تو قرآن سے تو یہ دور جا کے بات کر رہے ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا. اب یہ دیکھیں، ہم قرآن سے جو بھی بات کر رہے ہیں قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، یہی ترک ہونا ہے. اور یہ تو نہیں کہ محمد کہہ جی کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں. قرآن سے باہر جا کر اپنی عقل کے مطابق یا اپنی کتابوں کے مطابق یہ عقائد و دلائل بنا رہے ہیں. ختم نبوت ہو گئی، اجماع ختم نبوت پر تھا، مرزا صاحب پر تو اجماع نہیں تھا. چلیں جی. اب اب آپ دیکھیں اگر شیخ بھائی صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ پرانے انبیاء آئے تھے ان سے پہلے کسی نے ان کی پیشگوئی نہیں کی، آپ کی بات بالکل جھوٹ ہے. جتنے انبیاء آئے ہیں ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی پیشگوئی کی. آپ کی کتابوں نہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے اوصیات تھے جنہوں نے ان کی بشارت دی تھی. تو یہ جو انبیاء پہلے آتے تھے نا، ان سے پہلے والے انبیاء بھی ان کی تصدیق کرتے تھے، پھر جب خود بھی آتے تھے تو ان کے پاس معجزات اور ہوتے تھے. تو آپ نے یہ کہنا کہ بعض انبیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی آ جاتے ہیں، بغیر بشارت کے پہلے آ جاتے ہیں، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. یہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ بعض انبیاء آتے ہیں بغیر بشارت کے. یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، قرآن سے نسبت دے رہے ہیں. البتہ قرآن میں ایسے انبیاء آئے ہیں جن میں قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر نہیں ہے کہ ان سے پہلے والے نبی نے ان کی بشارت دی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس نے بشارت نہیں دی. وہ سنت میں جا کے دیکھنا پڑے گا. سنت میں موجود ہے کہ پرانے انبیاء نے دوسرے آنے والے انبیاء کی بشارت دی ہے. ہمارے کتب میں پورا اس کا لسٹ موجود ہے کہ کون نبی کس نبی کا وصی تھا. اچھا، اور وہ کیسے بشارت دیتے تھے. وہ بہت، اس کے حدیث ایک دو نہیں ہے، بہت زیادہ. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ قرآن مجید میں کوئی ایسے آیا ہو کہ جو بھی شخص آتا ہے بشارت دیتا ہے، انذار کرتا ہے اور نبوت کا ادعا کرتا ہے، وہ واقع نبی ہوتا ہے. بھئی ایسے یہ تو بالکل بے عقلی والی بات ہے نا. نہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے اور نہ اس پہ کوئی انسان عقیدہ رکھ سکتا ہے.
یہ کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے رانا صاحب کہ آپ بشارت دے دیں جی اور انذار کریں. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بھئی ایک شخص جو فراڈی ہو، جو جھوٹا ہو، اس کو مال دنیا چاہیے، اس کو مرید چاہیے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ نبوت کا ادعا بھی کرے، بشارت بھی دے، انذار بھی کرے. یہ تو نبی بننے کا بہت آسان طریقہ ہے. سب لوگ اس کے متی بن جاؤ، پیسے دے دو اس کو، بہترین بیویوں سے اس کی شادی کرا دو. یہ تو بہترین طریقہ کار ہے ایک فراڈی شخص کے لیے نبی بننے کا. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایسے آیت قرآن میں ہے کہ جو بشارت دیتا ہے، انذار کرتا ہے، نبوت کا وہ نبی ہوتا ہے، یہ قرآن پہ بہتان ہے. قرآن نہ قرآن کی ایسی کوئی آیت ہے، اور یہ عقل کے لیے بہت واضح ہے کہ بہت ہی جھوٹ ہے. یہ ایک نسخہ ہے کہ ایک فراڈی شخص، ایک جھوٹا شخص، فریبکار شخص بہت آسان طریقے سے نبی بن جائے، اپنے مرید بنا دینا کہ بھئی میں نبی. آپ کیسے نبی بنے؟ وہ پنجاب کے دیہاتوں میں 150 سال پہلے لوگوں کو کیا آتا تھا؟ اسی طریقے سے لوگوں کو، ان کے آبا کو ان لوگوں نے قادیانی بنایا نا. اسی طرح ان کو کہانیاں سنا کے جو بھی بشارت دیتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے. وہ انہوں نے قرآن میں آئے موجود ہے. وہ پنجابی بیچارے گاؤں میں وہ قرآن کیا پڑھیں گے؟ انہی کے مبلغین نے لوگوں کو ایسے باتیں سنائی ہیں نا. اسی طریقے سے یہ لوگ قادیانی بنے بیچارے. اتنا نہیں سوچا کہ بھئی یہ تو بہت ہی ہر جھوٹے آدمی کے لیے نبی بننے کا ایک واضح طریقہ ہے. اچھا کوئی اور آیت ہے شیخ صاحب، بٹ صاحب، کوئی اور آیت ہے قرآن میں مرزا غلام احمد کی نبوت کی؟ جی بٹھو جی میں بتاتا ہوں. بتاؤ جی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر نبی، پہلے تو آپ نے غلط بات کی کہ بھئی ہماری کتابوں میں لکھا ہے. وہی اللہ کے حضور حاضر ہو کر میں نے یہ نہیں بتانا ہے کہ جو اللہ یاری کے صاحب کے علماء کی کتابوں میں یہ لکھا تھا اسی میں نے کتاب بنا لیا. میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی، اس طرح میں نے کیا حساب بتائی تھی؟ کتاب دینا ہے. کیا آپ نے بتائی اپنی ہے؟ کتابوں کے مطابق دینا ہوگا. میں نے تو قرآن اب کیا مجھے بتائی بات ہے کرنے قرآن دیں. میں؟ آپ نے بات کی ہے. ہاں جی. نہیں، قرآن میں کیا بتائی ہے نا، وہ قرآن میں بتائے نا کہ وہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ ہاں، نے قرآن میں آپ کے علماء کی کوئی حجت بیان کی ہے کہیں پہ؟ بتائیں مجھے کوئی نام، کوئی اشارتاً بھی بات ہو علماء کی. کہ اللہ یاری صاحب کو علماء جو لکھیں گے اس کے مطابق تم اپنے فیصلے کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن کے مطابق کرو. مجھے کیا بتائیں کہ مطلب؟ آپ کے کچھ سمجھ علماء نہیں کی آیا. حجت قرآن میں کہاں پہ بیان ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا، آپ کو مبارک. علماء کو ہم یہ کیا حجت ہی نہیں دلیل مانتے ہوئی؟ نا. ابھی ہماری علماء کتابوں کو میں ہم لکھا ہے. حجت ہی نہیں مانتے بھائی. علماء کو اللہ تعالیٰ ہم نے کب مجھ بولے سے علماء یہ حجت ہے؟ پوچھنا ہے کہ اللہ یاری کو علماء کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ یا قرآن کے مطابق مجھ سے حساب کتاب ہونا ہے. یعنی کہ جو بھی علماء بات کو ہم آپ کر حجت رہے ہی ہیں نہیں عقل مانتے سے بھائی. ہم پری نہیں بات کہتے کر رہے ہیں. علماء قرآن میں حجت ہے. علماء کو کس نے بولا قرآن میں حجت ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے علماء کی حجت قرآن نے بیان کی ہے کہیں پہ؟ قرآن تو اپنی حجت علماء بیان کی کر رہا ہے. حجت سے کیا مراد لیتے ہیں ہماری علماء کی کہاں حجت؟ پہ ہے؟ کہاں پہ حجت ہے؟ کس نام، کس کی حجت ہے؟ کس کا نام آیا بٹ قرآن میں؟ صاحب ہم علماء کو حجت نہیں مانتے بھائی. حجت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے. ان کا اطاعت واجب ہے قرآن میں کہ ان کی ہر بات کو مانو. ما تو یہ آتاکم قرآن الرسول نبی کی فخذوہ سزا میں نہیں دیا، یہ صلی قرآن اللہ علیہ نبی وسلم. کی سزا نہیں دیا، کسی اور نے دیا. یہ اطاعت ان کی ہو رہی ہے. جب میں قرآن سے آیات پیش کر رہا ہوں ان کی اطاعت ہو رہی ہے. رانا صاحب جب مہر، ہمارا اچھا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے جی. رانا اس صاحب شخص کو جب کچھ نہیں مہر آتا. لگتی ہے، رانا بٹ صاحب صاحب جب ایسا کریں مہر نا، لگتی ہے. اور بٹ رانا ہاں صاحب صاحب جی. ایک کوئی اور منٹ، آیا سنائے نا. بٹ صاحب کوئی اور آیا سنائے نا غلام احمد کی نبوت کی. بٹ صاحب کوئی ایسا اور کریں آیا ہے نا، آپ کے جو پاس؟ سوال ختم ہو گیا سوال بھائی. جو یہی آپ کے بشیر سامنے نذیر آیا والی تھا آیت تھی. کہ ان کے جو پاس وہی وہ بشیر آیت نذیر ہے، والی آیت ہے اور کچھ کوئی آیت ہی نہیں. بتاؤ جی. وہ عام حکم قرآن میں ہے کہ جو بھی خوشخبری سنائے گا وہ نبی ہوگا. عام بتا دینا کوئی آیت جو حسن علی صاحب پوچھ رہے ہیں. ہاں وہ جی. عام ایسی. اچھا رانا صاحب بات یہ ہے کہ رانا صاحب جو میں سوالات اٹھا رہا ہوں وہ آپ ان سے نہیں پوچھ رہے، جو وہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ مجھ سے بار بار پوچھ لیتے ہیں. پوچھنا نہیں، وہ آپ دعویٰ ثابت آپ آپ نے کہتے کرنا ہے نا. آپ ہاں نے جی کہا میں کہ جو چیز بتاتا ہوں، قرآن میں نہیں وہ جھوٹ دعویٰ ہے. آپ میں کہتے اور بتاتا مرزا ہوں غلام نا. احمد کی نبوت ہاں قرآن جی. میں ہے نا. ثابت کرو. وہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. جی اچھا بولے رانا صاحب بولے. اب آپ نوٹ کریں، میرا میں دعویٰ خاموش. یہ تھا کہ خاتم النبیین کی مہر سے نبی بنیں گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہر کسی دستاویز پہ لگتی ہے تو اس کے نقوش اس دستاویز پہ مہر کے ظاہر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کس یہ کس قرآن واحد کی کوئی الشان آیت مہر ہے؟ ہے. یہ قرآن ہاں، کی کوئی آیت ہے جب کہ نبی مہر کریم صلی لگتا اللہ ہے؟ علیہ وسلم کے مہر جو لگتا ہے، مہر نقوش سے کوئی ہیں، نبی بنتا ہے؟ نبی کریم یہ صلی اللہ قرآن کی علیہ وسلم کے آیت جو ہے، سناؤ بھائی. فضائل ہیں وہ کسی میں ظاہر ہوں گے تو میں پہچانوں گا ہاں یہی باتیں قرآن نے ہمیں بتائی ہوں، یہ اس میں پائی جاتی ہیں. اور مہر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو مہر پہ موجود ہو وہی اس پہ آ جاتی ہے، چسپاں ہو جاتی ہے. اب اس میں ان کو یہ بات سمجھاؤں مہر کیسے کام کرتی ہے، مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سمجھاؤ میرے کو. خاتم النبیین کی مہر سے انبیاء بنایا جائے گا. میں آپ کو ایک اور آیت بتا دیتا ہوں. ہاں ایک اور آپ ایک آیت اور بتاؤ. آیت نوٹ کریں. آیت سورہ فرقان آیت نمبر 30.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے پاس اعتراضات لے کے آتے ہیں اور ہم تمہیں جواب سمجھا دیتے ہیں، تفسیر سمجھا دیتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے وقت میں اسلام کے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے تھے مخالفین سے، اگر عرب اور عجم نے کسی شخص نے اسلام کا دفاع کیا ہے قرآن کی آیات سے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سمجھایا ہے، اب وہ لیں۔ آپ کے صالح علماء ایک طرف، مرزا صاحب ایک طرف، اور مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھ کے دفاع کیا اور آپ کے علماء نے مانا کہ 1400 سال میں ایسا دفاع کسی نے کیا۔ اب لے کے ہمارے آئیے، علماء تو آیت نہیں بھی مانے۔ واضح ہے اور وہی مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن سمجھایا ہے اور میں دفاع کر رہا ہوں اسلام کا۔ آپ کوئی بندہ پیش کریں۔ انہوں نے 10,000 انعام بھی رکھا کہ اگر کوئی میرے خلاف میرے دلائل کو رد کرے 10,000 روپے انعام میں دوں گا۔ کوئی ایسا چیلنج آپ کسی عالم میں پیش کیا بتائیں؟ یہ بٹ صاحب ان کے نبوت کے دعوے سے پہلے کا تھا یا بعد کا تھا؟ پہلے کا تھا، پہلے کا کتاب پہلے کا کا تھا، یہ تھوڑا کلیئر کر۔ 1882 اور ہے۔ اب بتائیں آپ نام کوئی بتائیں، میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا، دیکھیں ان کا دعوی بھی بتا دیا، انعام بھی بتا دیا، قرآن کی آیت بھی بتا دی۔ صرف ایک آدمی پوری زمین پر ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سمجھایا ہے اور اس سے میں دفاع کر رہا ہوں اسلام کا، اور آپ کو علماء نے مانا کہ ایسا دفاع کبھی نہیں کسی نے کیا۔ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نہ امام مہدی کا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دنیا میں جانتا بھی نہیں تھا صرف ان کے گاؤں کے علاوہ۔ ان کے گاؤں میں نہ بجلی، نہ یونیورسٹی، نہ پولیس اسٹیشن، نہ پوسٹ، نہ کوئی سکول، کوئی سڑک نہیں، دنیا کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اور وہ بندہ کتاب لکھ رہا ہے اسلام کے دفاع میں اور کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں نبی بن یہ گیا، آیت کیا کہہ رہی ہے نبی کہ ہم بن نے تمہیں سمجھایا۔ گیا، وہ سوالات لے کے آتے ہیں۔ کتاب لکھا تو نبی بن گیا جی۔ اب یہ ہے، ان کو کہیں کوئی نام بتائے مجھے اپنے کسی عالم کا۔ اب کتاب اپنا لکھا ایک نبی بن طرف گیا جی۔ نام لے کے اور آنا، کتاب تو لکھنا کتاب کا نبوت حوالہ کی بتا دلیل دیں۔ ہوتی ہے جو براہین جی احمدیہ، شیخ صاحب آپ براہین احمدیہ بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، وہ آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ آج بھی ثبوت دے رہی ہے۔ ان کو بتائیں کوئی کتاب آپ ان کے عالم نے لکھی ہو، کوئی دفاع کیا ہو؟ صفر۔ جی حسن جہاں علی پہ صاحب خدا کچھ قرآن کہنا نظر آئے گا چاہیں گے؟ میرا رخ ادھر ہوگا، یا جدھر اجازت دے، قرآن میں ملے گا ہی نہیں، جدھر قرآن بٹ نہیں صاحب ملے گا رخ ادھر ہوگا۔ اور بٹ جی بٹ صاحب صاحب بتائیں ایک سنیں۔ رانا منٹ، صاحب، رخ بٹ تو صاحب میں کدھر آیا پڑھ کروں کر گا؟ جس آیت سے انہوں نے استدلال کی وہ یہ ہے، سورہ مبارکہ ہے الفرقان آیہ نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے ہم نے قرار دیا ہے ایک دشمن، ہر نبی کا ایک دشمن ہوتا ہے۔ اچھا، من المجرمین، وہ جو دشمن ہوتا ہے وہ مجرمین میں سے ہوتا ہے، بدکار لوگوں سے ہوتا ہے، فاسق لوگوں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے کہ تیرا رب ہدایت کرنے والا ہے اور ناصر ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے والا ہے اور ناصر ہے، نصرت کر۔ اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ غلام احمد قادیانی سے کہ وہ نبی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کتاب لکھی ہے بھائی، اور سب علماء نے مانا ہے۔ بھائی یہ بات شیعہ علماء تو اس کی کتاب کو جانتے بھی نہیں کہ اس کے مان لیں بھائی، ہمارے نزدیک تو اس کا کتاب ہی باطل ہے، وہ آدمی خود ہی بھائی میں کیا عرض کروں، ہمارا عقیدہ بتا نہیں سکتے، ناراض ہو جائے گا۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ آدمی سچا نہیں تھا۔ اہل سنت کے علماء بھی یہ کہہ دیں کہ انہوں نے سب مانا، میں نے تو کسی اہل سنت کے عالم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے سب مانا ہو کہ اس کی کتاب اچھی ہے۔ اب مان بھی لینا کہ اس نے کوئی اچھی سی کتاب لکھی، لوگوں نے مان لیا کہ بھئی آپ نے اچھی کتاب لکھی، اس سے کوئی نبی بنتا ہے بھائی؟ قرآن نے یہی فرمایا اس آیہ میں کہ جو اچھی کتاب لکھ دے اور لوگ کہہ دیں کہ وہ بھئی اس کی کتاب اچھی ہے، تو اس کا وہ اگر وہ بعد میں اسی وقت یا بعد میں وہ شخص ادعا کر کے میں نبی ہوں، اس کی نبوت کا ادعا بھی صحیح ہوتا ہے۔ قرآن یہی فرماتا ہے بھئی، اس لیے تو قرآن تو نہیں فرما رہا نا، یہ اس آیت کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آئے یہ فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن رکھا ہے مجرمین میں سے، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت کرنے کے لیے اور نصرت دینے کے لیے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے اچھا کتاب لکھا ہے، سب لوگوں نے تعریف کی، ہم اس مقدمے کو نہیں مانتے بھائی، اس نے اچھا کتاب لکھا ہے کوئی، سب لوگ مان گئے، لوگ اس کو بڑے گالی اور اس دیتے وقت ہوتے وہ اسی صرف زمانے میں۔ مناظر تھے، ہاں، ایک صاحب اس اور وقت پھر صرف وہ یہ مناظر تھے، ہمارے اس علماء وقت تو اس کی مناظر۔ کتاب کو اساسی سے نہیں مانتے نا، اس کا فرقہ ہی باطل ہے، وہ تو جماعت عمریہ کی کتابوں کو ہم نہیں مانتے۔ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے دوسری موقع بات دیں یہ ہے کہ کوئی اچھا کتاب بھی لکھ دے نا بھائی، عقل کی بات ہے، کوئی اچھا کتاب لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، وہ جو بھی ادعا کرتا ہے صحیح ہے۔ ابھی دیکھیں میں اگر اچھی تقریر کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں جو بھی ادعا کروں صحیح ہے، یا میں کوئی اچھی سی کتاب لکھ دوں، سب لوگ تحسین کریں کہ اس کی کتاب اچھی ہے، تفسیر لکھتا ہوں مثلا، عقائد پہ کتاب لکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو اس کے ساتھ جو بھی ادعا کروں کہ میں صدر پاکستان ہوں مثلا، میں صدر پاکستان بھی بن جاتا ہوں، یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہ عقل کہہ رہا ہے نہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یہ شخص مجھے لگتا ہے اس کی بھائی دماغ صحیح نہیں، توازن صحیح نہیں ہے اس آدمی کا۔
تم لوگوں کا عقیدہ یہی واقع اچھا جی، یا سب اسی طرح تمہارے اب مبلغ موقع اسی دیں۔ طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بھائی بالکل فراڈ؟ بٹ صاحب یہ ایک کوئی چیز عقل والی بات کرنا بٹ صاحب، جی 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 یہ کوئی آپ کو صاحب عقل ایک یہی چیز بٹ صاحب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ جو اچھی کتاب لکھ دے وہ نبی بھی ہوتا ہاں جب میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں ہے؟ بٹ اب صاحب یہ مجھے کلیئر کر بتائیں، دیا نا اب آڈینس اب کو اب کہ اب ایک منٹ بٹ صاحب رکیے گا پلیز، ایک منٹ، کہ آڈینس بھی کنفیوز ہو رہی ہوگی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اس وقت صرف مناظر تھے، اس وقت نبی کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، تو اس کتاب کا کریڈٹ تو ان کے مناظر ہونے کو جاتا ہے نا پہلے کو، یہ آڈینس کو تھوڑا کلیئر کر دیں۔ جی میں بتاتا ہوں دیکھیں، اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ میں ثبوت پیش کرتا ہوں کہ اسلام کا خدا زندہ ہے، وہ انسان سے کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کلام کیے ہیں، اور وہاں پہ یہ کلام موجود ہے کہ تمہیں مأمور کیا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کو ڈرا جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گے، تاکہ تمام حجت ہو جائے۔ اور یہی بات قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک رسول کو بھیج کے تمام حجت نہ کر لے۔ یہ وہی وہاں پہ موجود ہے ابراہیم انبیاء میں، کہ ہم تمہیں مأمور کیا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کو ڈرا جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گے۔ تو مرزا صاحب نے جو بعد میں دعوے کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی بنیاد ابراہیم احمدی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے، میں نے قرآن میں آیت کا شاید غلط آپ کو نمبر دے دیا، میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے پاس اعتراضات لے کے آتے ہیں اور ہم تمہیں تفسیر سمجھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو اعتراضات ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھاتا تھا، وہی سمجھاتا تھا نا۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سمجھایا ہے اور میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، اور ان کو میں نے پوچھا کوئی کتاب کا نام بتائیں، صفر۔ کوئی کسی عالم کا نام بتا دے قرآن کا دفاع، کسی عربی کا نام بتا دے، صفر۔ تو جہاں پہ مجھے اللہ اور قرآن نظر وہ آئے گا علماء نے میں اپنا رخ ادھر کروں گا، یا جہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ادھر کروں گا، بتائیں یعنی مجھے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں ابھی کہ تو میں علماء نے نے آگے چلنا ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، او بٹ ابھی صاحب تو مبشر والی بات پہ یہ نہیں ٹھہر سکے، نذیر والی بات پہ میں آ گیا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفات تک کیا وہ بطور نذیر ثابت ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ میں ان کی تمام زندگی کے او بٹ حوالے دے دیتا بٹ صاحب ہوں۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ علماء نے کس نے کتاب لکھی ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اس علماء نے کتاب نہیں لکھی اسلام کے دفاع کے لیے؟ شیعہ سنی انہوں نے کوئی کتاب نہیں، ایسے فارغ تھے، صرف غلام احمد نے لکھی۔ کسی نے اسلام کا دفاع نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ صرف اللہ انہوں نے تعالیٰ کتاب نے لکھی مجھے ان باتوں کا جواب سمجھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا، اور بعد میں بھائی 1400 سال میں ایک اور انسان نے دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ دیکھیں موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ آپ کے علماء کا نہ دعویٰ ہے نہ ثبوت ہے۔ شیخ صاحب جس نے شیخ دعویٰ صاحب کیا اس نے ثبوت بھی پیش کر دیا، شیخ صاحب جو شخص کتاب جس نے لکھتا ہے نا، دعویٰ کیا اس نے ثبوت بھی دے دیا۔ بٹ صاحب ایک شخص اگر کتاب لکھتا ہے اسلام کی دفاع کے لیے اور کہتا ہے یہ باتیں مجھ پہ وحی ہوئی ہے، کہتا ہے اسلام کی دفاع کے لیے کوئی کتاب لکھتا ہے، ہاں کہتا ٹھیک ہے، اس سے نبوت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس سے نبوت ثابت ہو جاتی ہے نبوت کہ خود ثابت ہو ادعا کرے، جاتی، بس کتاب نبوت لکھ دے اور اس کتاب میں ادعا دیکھیں، کرے کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا، بس نبوت ہاں ثابت جی ہو جاتی ہے اس سے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی صرف ہاں جی ادعا ہاں کرنا جی۔ دلیل اللہ ہوتی تعالیٰ ہے؟ فرماتا ہے، یہ تو بہت آسان اللہ طریقہ ہے تعالیٰ بھائی۔ جو بھی شخص اللہ سے نہ ڈرے نا، آپ کہتے ہیں وہ صرف کتاب لکھ دے اور ادعا کرے کہ اللہ نے مجھے سمجھا دیا، نبوت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے نبی بننے کا، یعنی جو میری بھی بات جھوٹا بتائیں شخص کہ نبی بننا چاہے نبوت کا یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے جی، کتاب لکھ دو اور اس میں ادعا کرو کہ اللہ نے مجھے سمجھا دیا جی۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے سوا کیا پیش کیا انسان کے سامنے، بتائیں مجھے۔ انہوں نے وہی پیش کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، وہی مرزا صاحب نے پیش کی ہے۔ اب میں ان کی زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سچے نظر آتے ہیں، قرآن دیکھیں کو دیکھتا ہوں پھر بھی وہ سچے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے ان کے آنے کی بشارت دی، ان کا اسم بتایا، ان کا نسب بتایا، ان کے آنے کی نشانی بتائی، ان کے اہل بیت کے متعلق بتایا، ان کے اصحاب کے متعلق بتایا، پوری نشانی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اہل کتاب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس طرح پہچان گئے تھے کہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت عیسیٰ نے دی ہے، جس کی بشارت یوسف نے دی ہے، جس کی بشارت داؤد نے، سلیمان، یعقوب، سب انبیاء نے دی ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہے جیسے وہ اپنے بیٹے کو ایک مجمع میں پہچان جاتے ہیں۔ انسان کا بیٹا نا 50 لڑکے ہوں کسی کلاس روم میں، جب آپ ادھر جاتے ہیں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان جاتے ہیں، کوئی دقت ہی نہیں ہوتی کہ بیٹا کون سا ہے، فوراً آپ بیٹے کو پہچان جاتے ہیں۔ اگر بیٹے کو دور سے انسان پہچان یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ اس طرح واضح نشانیاں بتائی گئی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طرح نہیں کہ انہوں نے ادعاء نبوت کیا تو بس نبی بن گئے، پرانے انبیاء نے ان کی بشارت، اور پھر ان کے پاس شق القمر ہے، ان کے پاس قرآن جیسا معجزہ ہے کہ اس کے ایک صفحے جیسا کوئی آدھا صفحہ کوئی نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں لا سکتا۔
بھائی اگر کوئی شک کرتا ہے کہ نبی نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، تو پھر تو آسان بات ہے نا. قرآن کے ایک چھوٹی سی صورت ہے، 2 لائن ہے، سورہ کوثر، 1.5 لائن ہے، 1 لائن بھی 2 لائن بھی 1.5 لائن ہے. اس جیسے ابھی تک نہیں لا سکے نا، اس جیسے کوئی نہیں لا سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزات ہیں، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا. ان کے پاس شق القمر جیسا معجزہ ہے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، ان کے ہاتھ میں کنکر نے گواہی دی ہے، الا ماشاء اللہ معجزات ہیں ان کے پاس پرانے انبیاء میں نسبت. دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ جو چیز قرآن میں نہیں وہ جھوٹ ہے، اور آپ نے دعا کیا تھا کہ غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت قرآن میں موجود ہے. ابھی تک آپ نے جتنی آیات پیش کی وہ سب کا سب جو ہے فراڈ ہے. ہمیں تو پہلے سے پتا تھا جناب کا آپ کا مذہب جھوٹ ہے، قادیانیت جھوٹ ہے، اچھا اور مرزا غلام احمد صاحب چلو قادیانی صاحب نے جھوٹا ادعا کیا. اب آخری موقع ہے آپ کا، ایک پکا سی آیت لکھا جو سب سے محکم آیت ہے آپ کے پاس، مرزا غلام احمد کی نبوت کو قرآن سے ثابت کریں جی. ایک جو سب سے محکم آیت ہے، بسم اللہ کریں یلا. ہاں جی نہیں یہ تو آپ جھوٹے ہیں. ہاں جی ہاں جی. دیکھیں انہوں نے بار بار یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ انبیاء کی پیشگوئی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ہارون کی کہاں پہ پیشگوئی تھی؟ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہے؟ دعا موجود ہے قرآن میں. یہ اب غلط بات کر کر مجھ سے بحث کریں گے تو پھر کیسے بحث چلے گی؟ یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ ہر نبی کی پیشگوئی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ رسول کہاں پہ بنا لکھا رہا کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ موسیٰ قرآن میں آیت دکھائیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے. تھا. آپ بتائیں نا کہ ان کو، وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، چوڑا ہاں کر دے میری زبان کی گرہ ہاں کھول دے بالکل میرے بھائی کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بالکل. رسول بطور رسول ہونے. ان سے پہلے تو کوئی نہیں تھا. دیکھیں حضرت نبی موسیٰ کریم کو صلی نہیں اللہ علیہ پتا وسلم بھی تھا دعا بھائی کہ کرتے ہیں اللہ اہدنا تعالیٰ نے مجھے الصراط نبی رسول المستقیم، وہ بنانا ہے. ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے. یار اب دیکھیں، اور دیکھیں بھائی اللہ اگر تعالیٰ نے موسیٰ کوئی علیہ پیشگوئی نہیں السلام، کی تھی. آپ اجازت دیں غلط جھوٹ موسیٰ، بول رہے ہیں، جھوٹ کی اجازت بنیاد دیں، پر آپ بحث کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ہارون نبی بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ نہیں آپ پتا کہاں تھا. سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ میرے بھائی کو میرا شریک کار بنا دے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ انہوں نے دعا کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ یا رسول، یا اللہ میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر طرح کی رجس کو دور فرما. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت کو معصوم بنایا. ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے روزانہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. یہ دعا کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب اس کو پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں آپ نے کہا تھا، خود کہا تھا کہ مرزا غلام احمد کی، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، مرزا غلام احمد کی نبوت قرآن میں موجود ہے. تو وہ آیت ہمیں پڑھ کے سنائے نا. نہیں ہے نا کوئی آیت، مان لو بس ختم، فراڈ اپنا تسلیم دیکھیں کرو. آپ نے، ہاں جی، آپ نے دلیل بنائی کہ نبی کی بشارت ہونی چاہیے. ان کی بشارت کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا یہ غلط بات ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ باتوں کا پتا تھا، پہلے تو کچھ مرزا نہیں غلام پتا تھا. احمد کی اللہ بشارت تعالیٰ قرآن میں فرماتا نہیں ہے، ہے، پھر نبوت نہیں ہے اس کا قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تو ہم اپنے آپ پر کیوں وہ چیزیں بس چھوڑ حرام بھائی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. غلام رانا صاحب، آپ پتا اس تھا آدمی نبی کو کہاں کریم سے صلی اللہ پکڑ کے علیہ لے کے آئے وسلم، ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی رانا فرمائی صاحب، کہ تو رانا اپنے صاحب، آپ اب پر نہ وہ گلایا چیزیں آپ سے حرام ہے کرو کہ جو اس اللہ آدمی کو کی. ایسے ہی اٹھا کے لے کے آئے جرمنی والے کو. ڈاکٹر صاحب اور کوئی صرف آپ کو پہلے آیت کہہ رہا تھا، صرف پہلے یہ کہہ رہا پتا تھا اور کچھ کہ نہیں اس پتا. کی بشارت قرآن میں ہے، غلام احمد کی قادیانی کی بشارت قرآن میں ہے. تو اب دے کہتے ہیں رہا ہوں انبیاء نا کی بشارت نہیں ہوتی تھی. خاتم النبیین کی جو مہر ہے، اس کے جو نقوش ہے، وہ مرزا صاحب پر میں ثابت کر رہا ہوں. آپ پر آپ کا ایک مولوی آپ کو قرآن سے بتاتا ہے ثابت کہ اس کرنا، کے بعد قرآن سے ثابت کر اس کے نقوش. چلو بسم اللہ، دیکھیں قرآن سے ثابت کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اپنی وحی پہنچائی، میں نے ان کو سچا مان لیا. اب ایک اور انسان آتا ہے، وہ بھی وہی اپنی پہنچاتا ہے، میں سچا قرآن کے ہوتا تحت دیکھتا ہوں، وہ اس کو سچا پاتا ہوں. ہے جی، ہے جی. جو بھی ادعا کرے کہ مجھ پہ وہی آیا، آپ کا اس ختم کی تصدیق نبوت کا لازم ہے. عقیدہ گیا، آپ گمراہ ثابت ہو گئے. ظاہر ہے اور آپ بھائی نے جو، مخالفت کرنی ہے. ہاں جی بھائی چلیں جی، جو بھی آ اللہ جائے نا، تعالیٰ جو بھی کہتا ہے آ آپ جائے گمراہ، نبوت کا آپ نے ادعا اللہ کرے، کی بات مانی ہے، تبشیر کرے، آپ تنذیر نے کرے، تو اللہ وہ کی بات سچا ہوتا مانی ہے. ہے کہ اللہ کہتا ہے گمراہ آپ چلے نے. رانا صاحب، روزے جی کی حالت میں ڈاکٹر صاحب آیت ہے بٹ تو صاحب پیش کر. چھٹی کرو جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں جی. جی دیکھیں ایک ختم کریں آیت سے رانا اگر صاحب، آپ اجازت ہے. دلائل بناتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت سے ایک ہی دلیل نکلتی ہے، یہ دلائل کا سلسلہ ہے. اب میں ایک اور دلیل رکھتا ہوں، موٹی نہیں دلیل بھائی رکھتا ہوں اجازت، میں. آخری دلیل ہے، آخری دلیل، سب سے محکم دلیل دے آخری دیں دلیل، قرآن سے. آخری دلیل. قرآن سے جی رانا صاحب سنیں، آپ آخری دلیل، سن آخری رہے ہیں، دلیل. سن رہے ہیں، سن رہے ہیں. جی
آخری دلیل اب مجھے کوئی 3-4 منٹ دے دیں، اس کے بعد پھر آپ کہیں میں بسم چلا اللہ جاؤں گا، بسم ٹھیک اللہ ہے؟ بسم اللہ. میں نے اپنے جی بسم مخالفین کے سامنے دو باتیں رکھی. ایک بات تو میں نے یہ رکھی کہ آپ اپنے علماء کا کسی ایک عالم کا بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ایک حوالہ پیش کریں گے، میں 5 حوالے مرزا صاحب کو پیش کروں گا. خدا کی قسم جو سب سے بڑا مخالف آج کل ٹک ٹاک پہ ہے، اس نے 2 ہم دن نہیں بعد کہتے کہا جی علماء بٹ صاحب قرآن میں ہے مرزا بھائی، صاحب کوئی حوالہ نہیں ہے. ہم ہاں کہتے جی نہیں کہ ہاں جی علماء 1 قرآن منٹ میں میں ہے. اچھا یا 4-5 منٹ مجھے میں نے مانگے تھے بھائی اب دے دیں. اچھا دوسرا میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے پیشگوئی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشگوئی فرمائی ہے کہ جو سورہ فاتح کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے اور کوئی انسان کو توفیق نہیں ہوگی لکھنے کی. میں نے کہا کہ آپ مولانا ثناء اللہ مرسری، پیر مہر علی شاہ، مولانا ثناء اللہ مولانا بٹالوی صاحب، اللہ. میں نے کہا جتنے بھی آپ کے علماء تھے اس وقت ان کی تمام زندگیوں میں سے آپ سورہ فاتح کی ایک آیت لے آئیں اور وہی آیت کی تفسیر میں مرزا صاحب کی پیش کروں گا. خدا کی قسم بار بار میں نے یہ چیلنج رکھا ہے. ایک آیت کیا آدھی آیت بھی برآمد نہیں ہو رہی ان کے مخالفین سے. اب ادھر قرآن نظر آئے گا، میں کوئی اندھا ہوں کہ جدھر قرآن نظر آ رہا ہے ادھر رخ نہ کروں، جب میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، آیت بھی نہیں نکل رہی، وہاں پہ رخ کر کے بیٹھ جاؤں. خدا نے مجھے عقل نہیں دی. جی جی امرتسری نے تفسیر اچھا نہیں آپ لکھی، اس نے پڑھیں. تفسیر لکھی. یہ نبوت کی دلالت ہے، بٹ صاحب اور کوئی آیت ہے پڑھیے، یہ آپ اس کی آیت نبوت پڑھیے. کی دلیل ہے. ایسے آیت پڑھنا تو آیت ہاں نہیں جی ہے ہاں جی اس کے پاس اچھا نا. میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جی فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 16 میں، رانا صاحب نوٹ کریں سورہ یونس آیت نمبر 16. اللہ تعالیٰ یونس آیت فرماتا نمبر ہے 16. کہ تو ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ میں تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ 40 سال میں تم میں گزار چکا ہوں. میرے بچپن کو تم جانتے ہو، میرے بڑے ہونے کو تم جانتے ہو، جوانی کو تم جانتے ہو. تم جانتے ہو کہ میں نے اس قسم کا کلام کبھی نہیں گھڑا، نہ آپ کو سنایا، نہ میں نے جھوٹ بولا. تو اگر اب 40 سال بعد تم میرے دشمن ہو گئے ہو تو تمہاری عقل کا قصور ہے. میں وہی ہوں جس نے 40 سال آپ نے گزارے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ میرے کوئی کردار میں آپ کو کمی پیشی نظر نہیں آئی. تو اب اگر آپ کو نظر آ رہی ہے بھائی میں تو وہی ہوں جو زندگی کے پہلے دن سے آپ کے درمیان رہا. میں نے اپنے مخالف کے سامنے یہ آیت رکھی. میں نے کہا مرزا صاحب نے جب براہین احمدیہ لکھی ان کی عمر 48 سال تھی. میں نے کہا اگر آپ نے ان کے دشمنوں کی یہ تحریریں سننی ہے کہ وہ بہت اچھے کردار کے مالک تھے تو پھر آپ مجھے میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر ان کے کردار پر 48 سال کی عمر تک کوئی ایک بھی حرف آیا ہے تو حوالہ آپ لے آئیں. میں اب بتاتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دلیل اللہ تعالیٰ دے، جھوٹا بھی اس سے سچا گزرا ہو اور سچا بھی اس سے سچا گزرا ہو. اگر اس نے حضرت خدیجہ او بھائی ایمان اس لے نے کے آئیں تو اپنے نبی اپنے دادا جی کی میری اب دلیل اپنے دادا جی کی مجھے بات تنخواہ کرنے لینے دیں. گیا تھا نا، اس کے ساتھ بھاگ گئے تھے نہیں. مجھے اب بات میں وہ مرزا صاحب جواب بھاگے دیتا تھے ہوں جواب دیتا نہیں، ہوں دادا کے تنخواہ کو لے کے دیتا بھاگے ہوں تھے. اور جواب دیتا ہوں. ایک 2 ہفتے عیاشی کر کے واپس گھر آئے تھے نا، بات یا ان کے ختم والد صاحب کرنے کا دے، میں تنخواہ تھا نا. جواب دیتا ہوں اور بات ختم کرنے کہتا ہے دے. اس کی زندگی دیکھیں آپ نے حوصلہ نہیں کیا بات بھی سن سکیں. بات ختم کرنے دے، دلیل ختم کرنے دے، میں جواب دیتا ہوں اس بات کا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے کے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت تو چند آیات اتری تھی. کیا تھا وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کے آئے. وہ کیا قرآن پر سوالات اٹھا کے ایمان لے کے آئے تھے کہ جی میرا یہ سوال بنتا ہے، یہ سوال ہی بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے، پہلے جواب دو. وہ نشان دے کے ایمان لے کے آئے تھے. نشان کیا تھا؟ نبی کی بات کر یار، بس ختم ہے بھائی. آپ نے دوسرے کالر بھی دوسرے بھی کالر ہیں. خاموش بٹ صاحب، میں آیت پڑھتا ہوں. خاموش ہو جاؤ بٹ صاحب. یہ آیت انہوں نے یہ پڑھی ہے. خاموش 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 خاموش. یہ کہتے ہیں یہ قرآن میں اس کی آیت ہے جی. سورہ مبارکہ یونس ہے، آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو بھی آپ ادھر آ کے ادھر لا تعالات کہتے ہم سننا شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ ہوتا، میں یہ آیات الہی آپ کو نہیں سناتا. اللہ کا حکم ہے اس لیے سناتا ہوں. ولا ادراکم بہ. اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں قرآن کا تعلیم بھی نہیں کرتا. اللہ کا حکم ہے اس لیے میں قرآن سناتا ہوں، اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کو بتاتا ہوں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. میں آپ کے درمیان بہت عرصہ رہ چکا ہوں، تمہارے درمیان میں بہت عرصہ رہ چکا ہوں. آپ مجھے جانتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. افلا تعقلون. کیا آپ نہیں سوچتے؟ اس آیت کا کیا تعلق ہے مرزا غلام احمد سے؟ اس آیت کا کیا تعلق ہے مرزا غلام احمد سے؟ خاموش خاموش. آپ نے بات کیا اب میری باری.
مرزا غلام احمد سے ایسے فراڈ سب کا ٹائم لے. مجھے تو گلایا ہے رانا صاحب, ایسے لوگوں کو نہ لایا کرانا پلیز. اور اب ایسے لوگ آتے ہیں کال کرتے ہیں بیچارے سوال کرتے ہیں, ان کو ٹائم دیا کرنا نا, لوگوں کو فائدہ بھی ہو. یہ کوئی فراڈ ہے بھائی, اتنا بڑا فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ, اسی کو آپ نے دلیل قرار دیا کہ مرزا غلام احمد میں قرآن میں اس کی بشارت ہے. چلیں رانا صاحب اجازت دیں گے, خدا حافظ, اللہ آپ کو سلام. جی تھینک یو, بہت مہربانی.